التمش نے سکندر کو آفس میں گھسنے نہیں دیا تھا، جبکہ سارا کام وہ اور سارم اکیلے سنبھال رہے تھے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گھومتا پھرتا۔ تبھی اس نے اسے آفس سے دفع ہو جانے کا کہا تھا اور اسے تو نہال کی فکر تھی کہ اکیلی وہ کیا کیا کر رہی ہوگی۔ تبھی ڈھیٹوں کی طرح دانت دکھا کر وہ یہ جا وہ جا ہو گیا۔ التمش تو بھر گیا۔ دیکھا تم نے؟ نہ معذرت نہ معافی، کیسے دفع ہو گیا ہے؟ وہ سارم سے بولا، جبکہ سارم نے اس کی جانب فائلز بڑھا دی۔ تم یہ دیکھو، یہ کافی بڑی ڈیلر ہے، لڑکی ہے، اس کی ڈیٹیلز کل ہی میرے پاس آئی ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہماری کمپنی کا نام کس نے اسے دیا جو وہ ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی ہیں۔ علیزہ چودھری، لیدر میلز اونر۔ آئی کانٹ بلیو اٹ یار۔ سارم نے التمش کی توجہ اس کی طرف کرائی تو التمش خود حیران رہ گیا۔ ہماری کمپنی اتنی مشہور نہیں کہ انٹرنیشنلی ہم کوئی کام کر رہے ہوں۔ ابھی تو ہم اکبر اینڈ سنس کے صرف شامل ہونے پر بے حد خوش تھے۔ یار یہ تو جیک لگ گیا۔ التمش ایک دم خوش سا ہو گیا۔ سارے بھی مسکرا دیا۔ واقعی یہ ایک جیک وہاج بھی خوش ہوگا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں وہاج کو نہ چاہتے ہوئے بھی ڈسٹرب کرنا ہوگا، کیونکہ ڈیلنگ اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں کرتا۔ سارم نے کہا، نہیں یار، ان دونوں کے بیچ سب ٹھیک کرنے کے لیے تو دادا جان نے اسے بھیجا تھا اور ہم اسے چند دنوں میں ہی بلا لیں۔ التمش کو اچھا نہیں لگا۔ ٹرسٹ می، ہمارا یہ جیک لگ گیا تو سمجھو ہماری چاندی ہوگی، پھر جو جہاں چاہے جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس وقت ہمیں جڑ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ سارم کی بات التمش کو ٹھیک لگی۔ تبھی اس نے سر ہلایا کہ وہ رات فون کرے گا وہاج کو۔ سکندر کی بائک کی آواز پر نہال ایک دم دوڑتی ہوئی دروازے تک آئی تھی اور جیسے ہی دروازہ کھولا اس کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ ایک پل کو ٹھٹک گئی، تھوڑا فاصلہ بنا گئی۔ وہ انجانی نظروں سے آہنگ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آہنگ کو فیل ہوا کہ وہ بھی ایسے ہی فائزہ کو اجنبیت سے دیکھ رہی تھی اور کیا کیا سمجھ رہی تھی۔ سکندر سے پہلے وہ خود اتری اور مسکرا کر نہال کے گلے لگ گئی۔ السلام علیکم بھابھی، میں آہنگ ہوں، سکندر بھائی کی چھوٹی بہن۔ یہ مجھے آپ سے ملوانے لائے تھے، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ وہ بولی تو نہال کے چہرے پر واضح سکون کا سانس آتا دکھائی دیا۔ نہیں تو؟ نہال سکندر سے نگاہ چرا کر آہنگ کی جانب متوجہ ہوتی نفی کرنے لگی۔ اچھی بات ہے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، آہنگ بولی۔ سکندر خاموش کھڑا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر سکندر کی جانب دیکھا۔ جی ہاں، لینے آیا ہوں تمہیں۔ ویسے بھی ٹرسٹ تو تمہیں مجھ پر نہیں تھا، سمجھ لیا ہوگا تم نے بھاگیا میں پھر سے۔ وہ پچھلی بات یاد کرتا بولا، پہلے کب بھاگے تھے آپ؟ آہنگ نے بات پکڑی تھی۔ تم تو چپ کرو، مجھے اپنی بیوی پر رعب جمانے دو تھوڑا سا، اس نے کہا، جبکہ آہنگ نے اس کے بازو پر تھپڑ دے مارا اور نہال حیرانی سے دیکھنے لگی۔ اتنی کیوٹ سی بیوی ہے آپ کی، اس پر آپ نے رعب جمانا ہے؟ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، ذرا جو ان کی گھر میں عزت ہو۔ آہنگ کی خوش اخلاقی عروج پر تھی۔ نہال آہستہ سے مسکرائی تھی۔ سکندر گور کر اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ آہنگ کو نہال بہت پیاری لگی۔ واقعی سکندر نے ٹھیک کہا تھا، وہ اس کے جیسی ہے۔ اب چلے، دادا جان نے بہت مشکل سے اجازت دی تھی۔ آہنگ کو یاد آیا، ہاں یار، اور ویسے بھی تمہارا بارہ سنگا تو میرا خون پینے کو تیار بیٹھا ہے۔ کتنے بدتمیز ہیں ہم۔ آہنگ کو بہت برا لگا۔ سکندر ہنس دیا کھل کر۔ آیا مذاق کیسے؟ میرا مذاق بنا رہی تھی، وہ گھور کر بولا۔ آپ دونوں لڑے نہیں؟ آہنگ کچھ بولتی کہ نہال کو بولنا پڑا۔ سکندر نے اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھا۔ آپ بولتی بھی ہے؟ وہ ایسے بولا کہ نہال کو شرمندگی ہوئی، جبکہ آہنگ نے نفی میں سر ہلایا۔ سکندر البتہ بری طرح سے ہنس دیا۔ یار اچھا، سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔ جب تک ہم نہ آئیں اندر مت آئیے گا، اس نے غصے سے کہا۔ دیکھ لو تمہارے شوہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ نہال کو بولا، جبکہ نہال پلٹ گئی۔ واہ نخرے! سکندر تو حیران ہی تھا۔ جبکہ آہنگ اور نہال دونوں اندر چلی گئی۔ اس کے پاس زیادہ سامان نہیں تھا، الٹا وہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی، جبکہ آہنگ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اس نے بنا کوئی رسپانس دیے جلدی جلدی خود اس کا سامان پیک کیا۔ دادا جان کو یہ بتایا ہے کہ آپ میری فرینڈ ہے اور آپ کا اب کوئی نہیں، تبھی آپ کچھ دن ہمارے ساتھ ٹھہر جائیں۔ ان کی اجازت مل گئی ہے، مگر مشکل سے۔ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ کسی کو نہیں پتا کہ آپ کا اور سکندر بھیا کا نکاح ہوا ہے، سوائے میرے، تو یہ بات راز ہی ہے۔ آپ صرف میری دوست کی حیثیت سے جا رہی ہیں، وہ مسکرا کر اسے سمجھانے لگی۔ مگر میں جانا نہیں چاہتی، نہ مجھے ایسے جانا اچھا لگ رہا ہے۔ نہال کو یہ گھر چھوڑتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا تھا، تبھی وہ رو دی تھی۔
ارے آہنگ اس کے رونے پر ایک دم اس کی طرف بڑھی اور اسے جلدی سے گلے لگا لیا۔ میں جانتا تھا یہ سمندر ضرور بہہ رہا ہوگا۔ تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو کہاں جاؤ گی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ آپ نے اپنی پسند سے مجھ سے نکاح نہیں کیا، میں آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہی ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں، چلے جائیں، وہ بولی، آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ اچھا تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جو تمہیں لگے کہ میں اپنی پسند کے بنا کچھ نہیں کرتا۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام گیا۔ نہال دنگ رہ گئی جبکہ آہنگ مسکرا دی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھیا، ہمارے گھر میں 4 خیر سے مرد ہیں اور چاروں ہی کسی کی مرضی سے نہیں چلتے۔ آہنگ نے اسے اطلاع دینا چاہی تو نہال پھر سے کچھ بولنے لگی۔ اچھا بس، وہ ذرا ڈپٹ کر بولا، اٹھو اور چلو، باقی باتیں اگر کوئی مجھے تم تک پہنچنے دے تب کروں گا۔ سرد بھرتا اس نے نہال کو کھڑا کیا۔ نہال کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، بار بار آنسو امڑ آتے اور گرتے۔ وہ یہ گھر چھوڑ رہی تھی مگر اس کے بابا نہیں تھے۔ التمش کی فون کال پر اس نے مشال کی جانب دیکھا جو ابھی شاور لے کر نکلی تھی، اور آج اس نے شاپنگ کی فرمائش اٹھتے ساتھ ہی کر دی تھی۔ وہاج نے ایک بات نوٹ کی تھی، وہ اب زیادہ تر کوشش کرتی تھی ایسٹرن ڈریس پہننے کی۔ شاید وہ اس کی پسند کی ڈھلنا چاہتی تھی، اسے اچھی لگی تھی اس کی یہ بات کہ وہ وہاج کی پسند کو اہمیت دے رہی تھی۔ مگر التمش کی کال پر پہلے تو وہ شاکڈ رہ گیا کہ علیزے چودھری کو کس نے ان کی کمپنی سے اٹیچ ہونے کا کہا، اور پھر التمش نے اسے واپس لوٹنے کا کہا تو وہ بنا مشال سے پوچھے حامی بھر گیا کہ وہ رات ہی نکل جائے گا اور کل صبح وہ وہاں ہوگا، کیونکہ اسے اس کمپنی کو علیزے چودھری کے شان شان کرنا تھا، سب مینٹین کرنا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا مگر مشال کی بھی فکر ہو کہ وہ اس بات کو مائنڈ نہ کر لیں۔ وہ اس کے پاس آیا۔ مشال نے وائٹ کلر کا ٹراؤزر شرٹ ڈالا ہوا تھا جس کا دوپٹہ حسب عادت نہیں تھا، اور وہ تیار ہو رہی تھی۔ ہم آج واپس جا رہے ہیں، وہاج نے ڈریسنگ وال سے ٹیک لگاتے اسے تفصیل سے دیکھتے اطلاع دی۔ مشال کا ہاتھ رک گیا۔ کیوں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی تو وہاج نے اسے ساری بات بتا دی۔ مشال خاموش ہو گئی۔ میرا اس میٹنگ میں ہونا بہت ضروری ہے، یہ سمجھو وہ ہمارے ساتھ جڑ گئی تو ہمارا مارکیٹ سٹیٹس بڑھ جائے گا اور پھر میری کمپنی بھی مشہور کمپنیوں میں بن جائے گی۔ وہ پرجوش تھا۔ مشال حیرانگی سے اسے اتنا ایکسائٹڈ دیکھ رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ اس نے پوچھا۔ علیزے چودھری، اس کے فادر مسٹر ہارون چودھری بیگ لیدر ڈیلر ہیں، اور علیزے چودھری کی عمر بہت چھوٹی ہے اور اس چھوٹی سی عمر میں اس نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ہے۔ میں نے صرف آرٹیکل میں اسے پڑھا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ہی الگ ہے، بٹ سٹل میں شاکڈ ہوں کہ وہ میری کمپنی کے ساتھ خود ڈیلنگ کرنے آ رہی ہیں۔ یہ تمہیں ڈریم نہیں لگ رہا؟ وہ بولتا ہوا مشال کے ہاتھ تھام گیا۔ بالکل نہیں، مشال نے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کا کسی عورت کی تعریف کرنا۔ آخر یہ علیزے چودھری کہاں سے پیدا ہو گئی تھی؟ وہ غصے سے بولتی دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ لو اب نخرہ کس بات پر دکھا رہی ہو؟ ہم دوبارہ آ جائیں گے، وہاج نے کہا تو مشال نے گھور کر دیکھا۔ آپ پہلے علیزے چودھری کی تعریفیں کریں، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہاں آنے کا، مجھے جانا ہے دادا جان کے پاس، وہ بھڑکتی ہوئی بولی تھی۔ وہاج کو اب بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ معنی خیز نظروں سے اس کو دیکھتا جان بوجھ کر اسے چڑھانے لگا۔ مشال نے البتہ اس کی جانب نہیں دیکھا تھا اور اس نے بیگز بھی نکال لیے پیکنگ کے لیے۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں بزنس کی وجہ سے یہ سب کہہ رہا ہوں، بزنس کی وجہ سے اتنا ایکسائٹڈ؟ وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ وہاج کو ہنسی آ گئی جبکہ مشال تب بھی رہی تھی۔ اچھا نا، بند کرو، آج ہم شاپنگ کریں گے، پھر بعد میں پیک کر لینا، وہ بولا تو مشال یوں ہی منہ بنا کر سر ہلا گئی۔ وہاج کو مزہ آ رہا تھا اسے یوں جلتے دیکھ کر۔ اس نے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا۔ اس کا پھولا پھولا کیوٹ چہرہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مشال نے اسے دور دھکیلا اور گھور کر باہر نکل گئی جبکہ وہاج اس کا کوٹ اٹھاتا اس کے پیچھے لپکا۔ اس نے سوچا نہیں تھا اسے اتنی نخریلی بیوی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر اسے وہ اچھی بھی لگے گی کہ خود اس کا دل کرے گا کہ وہ اس کے نخرے اٹھائے۔ نہال بے حد گھبرائے ہوئے سی دادا جان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اسے اپنی گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور جس طرح وہ رو دینے کو ہو رہی تھی انہیں وہ صاف آہنگ جیسی لگ رہی تھی۔ ان کی شدت مزاجی میں تھوڑی سی نرمی آئی تھی۔ دوسری طرف سکندر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا کہ نہ جانے دادا جان اسے کیا کہتے ہیں۔
تمہارے بابا کہاں ہیں؟ وہ کچھ دیر بعد بولے۔ نہال نے ایک طرف نظر اٹھائی تو اس کی نظریں سرخ ہو رہی تھیں، جیسے کسی بھی وقت جھلکنے کو بےتاب ہو۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے کچھ دنوں پہلے، بھیگے لہجے میں بولی۔ اور باقی سب؟ انہوں نے پھر سے پوچھا۔ ماں تو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، باقی سب کا نہیں پتا، بس بابا ہی تھے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، جس طرح بار بار اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ دادا جان کا دل پسیج سا گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اللہ تمہیں صبر دے، کسی چیز کی ضرورت ہو یا تنگی ہو ہمارے ہاں تو ہمیں ضرور بتانا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولے، جبکہ آہنگ مسکرا دی۔ تھینک یو دادا جان، وہ جلدی سے بولی تو دادا جان مسکرا دی۔ نہال بھی ان کی مشکور ہوئی تھی تو سکندر نے بھی سکھ کا سانس بحال کیا، جبکہ ہانیہ حیران تھی۔ وہ کہیں جانتی تھی وہ کون ہے، کیونکہ آہنگ کی سب دوستوں سے ہی وہ واقف تھی۔ اور تھی بھی کون دوست اس کی؟ بیوقوف سی لڑکی تھی، اس سے دوستی کون کرتا؟ جبکہ نور تو خوش ہو گئی تھی، ایک اور نیا فرد جو آ گیا تھا۔ تائی جان، چچی اور بڑی امی بھی مسکرا دی تھی۔ جب دادا جان کو بھی کوئی پریشانی نہیں تھی تو کسی اور کو کیا پریشانی ہوگی؟ مگر ہانیہ کو پریشانی ہوئی تھی، اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ دادا جان تو روم میں چلے گئے تھے، جبکہ نہال کافی کنفیوز تھی۔ آہنگ اسے سب سے ملوا رہی تھی، سب اس سے خوش اخلاقی سے مل رہے تھے۔ آہنگ اسے ہانیہ کے پاس لے آئی۔ ہانیہ نہال کو گھورنے کے ساتھ آہنگ کو بھی گھورنے لگی۔ یہ میری فرینڈ، میری کزن ہانیہ، وہ بولی تو نہال نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا اور ہانیہ نے تھام لیا۔ کون ہو تم اور کیوں آئی ہو اس گھر میں، اور آہنگ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ہانیہ نے چھوٹتے ہی مدھم آواز میں سوال کر ڈالا تھا۔ آہنگ کو بالکل ہانیہ سے امید نہیں تھی۔ سکندر بھی یہ بات سن چکا تھا۔ اس نے ہانیہ کو ایک نظر دیکھا، اس نگاہ میں ناگواری تھی۔ نہال پر پریشانی سے کبھی آہنگ اور کبھی ہانیہ کو دکھنے لگی۔ ہانیہ مسکرا دی۔ کچھ نہیں ہوتا، گھبراؤ نہیں، میں خود اس بات کا پتہ لگوا لوں گی۔ بہرحال مل کر اچھا لگا، اس نے مسکرا کر کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ آہنگ نے سکندر کی طرف دیکھا، جس نے آنکھ کے اشارے سے کچھ نہیں ہوتا کا کہہ کر بات آئی گئی کر دی۔ کچھ نہیں ہوتا، وہ میری ساری دوستوں کو جانتی ہے تبھی بھاگ گئی ہے، بٹ وہ بری نہیں ہے دل کی، وہ مسکرا کر بولی تو نہال نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ سکندر انہیں وہیں چھوڑ کر آفس کے لیے نکل گیا، آخر کو اسے جانا ہی تھا۔ نہال کو ان سب نے ایسا بیہیو دیا تھا کہ اسے کسی طرح بھی یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اجنبیوں میں آئی ہے، اور یہاں آ کر اسے بابا کی یاد بھی کم ہو گئی تھی، ورنہ سارا سارا دن وہ روتی ہی رہتی تھی۔ نور اور آہنگ تو اس سے بہت فری ہو گئی تھی، وہ کم بولتی تھی، مسکرا کر بات کا جواب دینا شاید اس کی عادت تھی، اور سب سے اہم بات وہ بہت پیاری تھی۔ نور تو اس کی بار بار تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ آپ میری بھابھی سے ملی؟ آپ میری بھابھی سے ملیں گی، مشال بھابھی سے، وہ تو بہت بہت پیاری ہے، وہ باہر سے آئی ہیں، ابھی بھیا اور بھابھی کی شادی ہوئی تھی۔ نور نے اسے سب کچھ بتایا۔ نہال سن رہی تھی۔ اتنی بھی اچھی نہیں ہے، نہ خوبصورت ہے جس طرح تم ایکسپلین کر رہی ہو نور، اور ویسے بھی نہال اس لڑکی کو ہر فضول چیز پسند آ جاتی ہے۔ ہانیہ بھی ان کے بیچ آ بیٹھی تھی۔ بڑی امی نے ہانیہ کو گھورا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہانیہ بھابھی ہے وہ تمہاری، اور اس طرح بات کرو گی تم ان کے متعلق؟ وہ ذرا غصے سے بولی تو تائی جان نے بھی سر ہلایا، جیسے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہو۔ بڑی امی، وہ ایک نمبر کی کرپٹ لڑکی ہے اور میرے بھائی کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، تو مجھے وہ نہیں پسند۔ بھیا جو چاہے دوسری شادی کر لے، بھیا کو چاہیے دوسری شادی کر لے، اس عجیب و غریب سی لڑکی سے جان چھڑائے۔ وہ بنا لحاظ کے بولی تو بڑی امی تو دنگ ہی رہ گئی، جبکہ تائی امی اپنی جگہ سے اٹھی، وہ بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ ہانیہ کو بنا کچھ دیکھے تھپڑ مار دیتی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ ماما، میں بچی نہیں ہوں، آپ مجھ پر بلا وجہ مسئلہ نہیں کریں، آپ اس طرح مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گی مشال کے لیے؟ کیا مشال؟ مشال لگا رکھا ہے تم نے؟ بھابھی ہے وہ تمہاری؟ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے ہانیہ، تم وقت کے ساتھ بے حد بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، ہر وقت موبائل میں گم رہتی ہو، اور جب بولتی ہو کڑوا ہی بولتی ہو۔ وہ بھڑکی تو ہانیہ خاموش ہو گئی۔ نہال کے سامنے اس کی بے عزتی اسے کھلی تھی۔ نہال حورک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی، جبکہ تائی امی نے بڑی امی کی طرف دیکھا۔ دیکھ رہی ہیں بھابھی یہ کیا رویہ دینے لگ گئی ہے؟
وہ پریشانی سے بولی، بچی ہے سنبھل جائے گی۔ پریشان تو وہ بھی ہو گئی تھی، مگر ایسے ہی کہہ کر انہوں نے بات بند کر دی۔ مشال نے خوب شاپنگ کی تھی، اتنی کہ وہاج کو پکا لگ رہا تھا وہ آج یہاں سے اس مال سے کنگال ہو کر نکلے گا، اور اب بھی اس کی بیوی کا نخرہ نیچے نہیں آیا، کیونکہ بزنس کے حوالے سے ہی صحیح اس نے علیزے کی بات کر کیسے لی تھی۔ بڑے بڑے شاپنگ بیگز لے کر وہ لوٹے تو ان کی فلائٹ کا ٹائم بھی ہو رہا تھا۔ وہاج کو بالکل بھول کر مشال اپنی پیکنگ میں لگ گئی تھی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ہر چیز کو دیکھ کر شوق سے بند کر رہی تھی۔ وہاج نے گہرا سانس بھرا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ کھانا وہ باہر سے کھا کر آئے تھے۔ وہ بری طرح تھک چکا تھا، جبکہ مشال کی بیٹری فل چارج تھی۔ جلدی کر لو، وہاج تھکا تھکا سا اٹھا۔ اوکے، وہ مسکرا دی۔ وہاج بھی مسکرا دیا۔ پورے دن میں اب اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو تب تک مشال بھی فارغ ہو گئی تھی۔ جلد ہی وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ مشال نے گھر والوں کے لیے بھی سامان لیا تھا۔ فلائٹ میں بیٹھتے ہوئے وہ بہت ایکسائٹڈ تھی کہ صبح کب ہوگی۔ وہ جلد از جلد واپس پہنچنا چاہتی تھی۔ وہاج تو فلائٹ میں سو گیا تھا۔ مشال نے وہاج کی طرف دیکھا۔ اس کا سر مشال کی طرف لٹکا ہوا تھا اور مشال کو احساس ہوا کہ اس نے اسے کافی تھکا دیا ہے۔ وہ مسکرا دی۔ ہاں، یہ وہاج کے لیے بھی بے یقینی سی بات تھی کہ وہ مشال کو پسند کرنے لگا تھا، اور مشال کے لیے بھی ان کچھ دنوں میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ وہاج کے بنا نہیں رہ پائے گی۔ مگر کیا وہ اپنے بابا کو بھول جائے گی؟ سب بابا کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں، مگر اس نے ایسا نہیں پایا تھا۔ مگر اس نے انہیں ایسا نہیں پایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی بابا اسے چھوڑ گئے تھے یا ان لوگوں نے اسے روک لیا تھا، مگر وہ عادی تھی انہیں دیکھنے کی، ان سے ملنے کی۔ ہاں، وہ روز ان سے پہلے بھی نہیں ملتے تھے، مگر پھر بھی اس کے دل سے اپنے باپ کی محبت ختم نہیں ہوتی تھی، اور ختم ہو بھی کیوں، وہ اس کا باپ تھا۔ اس کا دماغ ایک بار پھر سے دوسری جانب چلا گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا موبائل وہاج کی پاکٹ سے نکالا۔ وہاج اس موبائل کو استعمال کر رہا تھا۔ موبائل نکال کر اس نے میسج ریڈ کیے۔ مارک کے میسیجز تھے، اور اس نے اسے بتایا تھا کہ اس کا ویزا بن گیا ہے اور وہ جا کر اٹھا لے۔ مشال نے گھبرا کر یہ میسج دیکھا تھا۔ یہ میسج وہاج نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ میسج ڈیلیٹ کر دیا، کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ اس نے مارک کو میسج بھیجا کہ وہ نہیں آ سکتی، وہ وہاج کے ساتھ بحرین آئے گی۔ مارک شاید آن لائن تھا۔ اس نے یہ میسج سین کر لیا اور فوراً ٹائپ کیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جانتی بھی ہو انکل کا یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کی حالت کتنی پریشان کن ہے، اور ان کی تھرڈ وائف بھی انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اب ان کے پاس کوئی بھی نہیں۔ تم ان کی بیٹی ہو، ان کا سہارا ہو، تم بھی ایسے کرو گی؟ یقین نہیں آ رہا مجھے۔ مارک کے میسیجز پڑھ کر مشال پریشان ہو گئی۔ اس نے بے تابی سے پوچھا، کیا ہوا ہے بابا کو؟ کیا تم ان کے پاس ہو؟ کیسے ہوا یہ ایکسیڈنٹ؟ میں نے انہیں بتا دیا ہے تم واپس آ رہی ہو، وہ تمہارے منتظر ہے۔ مارک نے یہ کہا اور آف لائن ہو گیا۔ مشال کی بے تابی عروج پر تھی۔ یہ سوچ کر کہ اس کا باپ مشکل میں ہے اور وہ یہاں سکون سے ہے، اسے بہت رونا آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے رونے کی آواز پر وہاج کی ایک دم آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ وہاج، بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مارک نے مجھے بتایا ہے، ان کے نازک حالت ہے، انہیں میری ضرورت ہے۔ مشال بولی تو اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہاج نے مشال کو روکا، ریلیکس ہو جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہاج، مشال کو بہت برا لگا، تبھی وہ تلخی سے بولی، جبکہ وہاج کو اس کا یہ انداز بالکل اچھا نہیں لگا، مگر اس وقت وہ خاموش ہو گیا۔ اوکے، گھر چل کر بات کریں گے۔ نہیں، آپ یہیں سے بحرین چلیں، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ اب وہاج کا میٹر بھی شارٹ ہوا۔ وہ آدمی مرے میری بلا سے، میں کیوں جائے گا اس کے پاس؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ نے کہا تھا میں خود لے کر جاؤں گا، اور اب حالات کیسے ہیں؟ انہیں میری ضرورت ہے۔ مشال، بات سنو میری، میں اس آدمی کے لیے ذرا بھی ہمدردی دل میں محسوس نہیں کرتا، اور میں اس کی موت کی خبر سن کر جانا پسند نہ کروں اس کے پاس۔ تم فضول ضد چھوڑ دو، بہتر ہے تمہارے لیے۔ وہ ذرا غصے سے بولا، اور مجھے پکا یقین ہے اسے کچھ نہیں ہوا، یہ سب ڈرامہ ہے۔ وہاج نے سر جھٹک کر کہا۔ مشال حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی بات سے تو نہیں ہٹا۔ مشال سے محبت، مشال پر حق جمانا یا اس پر حکم چلانا، یہ سب اس نے کرنا آتا تھا، مگر مشال کی بات پوری کرنا نہیں۔ اس وقت مجھے لگ رہا ہے ہمارا رشتہ وہیں کھڑا ہے، اس نے کہا اور منہ موڑ لیا۔ اس آدمی کے لیے تم مجھے باتیں سنا رہی ہو؟ وہاج کو مشال کی اٹیچمنٹ ہی بری لگتی تھی، اس کے ساتھ وہ برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا اس کی بیوی اس آدمی کو سوچے۔ مشال نے جواب نہیں دیا۔ میں تم ایک بار، 100 بار یا 1000 بار بھی یہی کہہ رہا ہوں
کہ تم اس آدمی کے بارے میں نہ آئندہ سوچو گی اور نہ ہی دوبارہ ہم یہ موضوع ڈسکس کریں گے، بھلے پھر تمہیں اچھا نہ لگے۔ اس کے حتمی لہجے میں کہنے سے مشال کا دل دکھا تھا بہت، مگر وہ کچھ نہیں بولی کیونکہ وہ اب سوچ چکی تھی اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ گھر پر گرم جوشی سے ان کا استقبال ہوا تھا۔ سب ہی دونوں کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ مشال ذرا خاموش تھی، جس کو سب نے ہی محسوس کیا۔ وہاج کو البتہ اس کا انداز اچھا نہیں لگا کہ سب گھر والوں کے سامنے تو وہ اچھا بیہیو دے سکتی ہیں، مگر جیسے ہی نور اور آہنگ آئی وہ نارمل ہو گئی۔ ان سے مسکرا کر باتیں کرنے لگی۔ آہنگ نے اسے نہال سے ملوایا۔ مشال خوش دلی سے ملی تھی۔ دادا جان سے بھی وہ ملی تو دادا جان نے کان میں پہلا سوال یہی کیا، بیٹا خوش ہو؟ جس پر مشال ہنس دی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کس بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تبھی اس نے اسبات میں سر ہلایا تو دادا جان کی جیسے زندگی بڑھ گئی تھی۔ ان دونوں کے لیے اسپیشل کھانا بنایا گیا تھا کیونکہ التمش نے بتا دیا تھا کہ وہ دونوں آج آ رہے ہیں۔ وہ آج فریش ہوا تب تک مشال کو آہنگ نور لیے بیٹھی تھی، ساتھ نہال بھی تھی۔ نہال کو وہاج نے دیکھا تھا کہیں اور پھر اسے یاد آیا کہ یہ لڑکی سکندر کے ریفرنس سے آفس آئی تھی۔ اس نے سکندر کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہاج کی خون خوار نظروں سے جان بچاتا وہ جلدی سے ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ وہاج کچھ بولا نہیں تھا، مگر معاملے کی تہہ تک پہنچنا مشکل بھی نہیں تھا۔ مشال بھی فریش ہو کر آ گئی تھی۔ وہ دھلے ہوئے چہرے سے وہاج سے ناراض سی البتہ پیاری لگ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا اس نے۔ ہانیہ اب تک ان لوگوں سے نہیں ملی تھی۔ ہانیہ کہاں ہیں ماما؟ وہاج نے سب کو ٹیبل پر دیکھا تھا، اس کا پوچھا تھا۔ وہ سو رہی تھی، اٹھایا دیا ہے میں نے، فریش ہو کر آتی ہوگی، اس کی ماں نے کہا تو وہاج نے سر ہلا دیا اور اسی دوران ہانیہ بھی آ گئی۔ وہ جلدی سے وہاج کے گلے لگی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا بھیا، اس نے کہا تو سب مسکرا دیے سوائے سارم کے۔ اسے اس لڑکی کی اب ہر بات ایک جھوٹ اور ڈھکوسلے سے زیادہ کچھ نہیں لگتی تھی۔ او وہاج مسکرا دیا اور اس کے سر پر پیار دیا۔ نور تو پہلے ہی مل چکی تھی اور ہزاروں چیزوں کا پوچھ چکی تھی کہ کیا کیا لائے ہو۔ وہاج کو دونوں سے ہی بہت پیار تھا اور دونوں پر ہی بہت مان تھا۔ ہانیہ مشال سے ملنے بنا ہی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ مشال کو بھی اسے ملنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تبھی وہ آہنگ کی بات کا جواب دینے لگی۔ سب نے ہی یہ نوٹس کیا تھا۔ ہانیہ تم بھابھی سے نہیں ملی؟ تائی امی نے کہا تو ہانیہ نے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھیک ہے، مجھے نظر آ رہی ہیں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ وہاج خود سے کچھ نہیں بولا تھا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی بیوی کی حمایت لے رہا ہے۔ مشال نے ہانیہ کی بات سنی تھی اور پھر اس نے جان بوجھ کر خود سے بولنا مناسب سمجھا تھا۔ کیسی ہو ہانیہ؟ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ہانیہ کو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے گی۔ اس نے ایک نظر پوری ٹیبل پر ڈالی، سب اس کی طرف متوجہ تھے اور مشال کی آنکھوں میں ایک الگ ہی فتح تھی۔ ہانیہ کا خون کھول گیا۔ پلیٹ اپنی طرف کھینچ کر اس نے ٹھیک ہوں کہا اور چپ ہو گئی۔ بلیس یو۔ مشال بھی کم تھی، جان بوجھ کر بولتی رہی اور پھر چہرہ موڑ لیا۔ ہانیہ نے اسے خون شام نظروں سے دیکھا تھا۔ سب کے سامنے اچھا بننے کے لیے اس نے یہ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ٹیبل پر کھانا لگا دیا گیا۔ سب کچھ گپیوں میں کھانا کھانے لگے۔ وہاج نے نوٹ کیا تھا کہ مشال کا موڈ اب اچھا ہو گیا تھا۔ وہ سب کو وہاں کی ساری باتیں بتا رہی تھی، جبکہ اسے یہ بھی فکر تھی کہ کہیں وہ زیادہ ہی نہ اگل جائے۔ مشال، وہ بیچ میں ہی ٹوک گیا۔ مشال کو بریک لگا۔ چپ کر کے کھانا کھاؤ، وہاج نے کہا تو سب ایک دم حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ کہاں تیتر بٹیر کی طرح لڑنے والے، اور کہاں وہاج کیسے حق سے اسے کہہ رہا تھا۔ سب کو خوشی ہوئی تھی، مگر سارے راستے آپ سوتے ہوئے آئے ہیں، آپ نے مجھے بور کیا ہے، اب میں بولوں بھی نہ؟ دادا جان دیکھ رہے ہیں آپ؟ جلدی سے بولی تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مشال کے چہرے پر البتہ بلا کی معصومیت آئی تھی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہر وقت کڑوے کریلے کی طرح سڑے رہتے ہو۔ میری بیٹی بول رہی ہے، میں سن رہا ہوں، جس کے کانوں میں درد ہو رہا ہے وہ روئی ڈال لے، انہوں نے کہا تو وہاج اس عزت افزائی پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا، جبکہ مشال نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اپنی ہنسی روکی۔ وہاج اسی کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہوں کمرے میں چلو، پھر بتاتا ہوں تمہیں تو۔ مشال نے البتہ توجہ نہیں دی۔ پھر دادا جان ہمارے پیچھے چور پڑ گئے۔ مشال کی کہانی وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ سب ہنس بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے اور ان دونوں کے لیے خوش بھی تھے کیونکہ مشال کے انداز پہلے سے بہت بہتر تھے۔ وہاج نے بڑی امی کی طرف دیکھا، وہ مسکرا کر مشال کو دیکھ رہی تھی۔ مشال ان سے نہیں ملی تھی، اس نے سوچ لیا تھا وہ یہ
पैच अप ज़रूर कराएगा। खाने के बाद नूर ने गिफ्ट लेने की जिद लगा ली तो मिशाल भी एक्साइटेड सी सबको सबके तोहफे खोल खोल कर देने लगी। ये बड़ी अम्मी को दो, वहाज ने कहा और एक शॉल उठाकर इसकी तरफ बढ़ाई। मिशाल ने एक नज़र इसकी जानिब देखा। आप खुद दे दें, वो मध्यम आवाज़ में बोली। ये सब कुछ देख रहे थे। मैं जो कह रहा हूँ वो समझ आ रही हैं। जाओ शाबाश, दो इन्हें, पहले ये, बाद में निकालना कुछ और। वहाज ने फिर से हुक्म दिया। सब मुंतज़र थे वो अब फिर से शुरू हो जाएंगे और बड़ी अम्मी को लेकर फिर से लड़ाई होगी, मगर हुआ इसके बरक। मिशाल ने वहाज का कहना माना था। भले दिल से ना सही इसने इसके हाथ से शॉल ली और इनके पास आ गई। ये आपके लिए, इसने कहा तो सब खुशगवार हैरत से इसे देखने लगे। वहाज को वो इस वक्त बेहद अच्छी लगी थी। इसने इसका मान रखा था। बड़ी अम्मी ने जल्दी से उठकर इसकी पेशानी चूम ली। बहुत शुक्रिया बेटा, इन्होंने कहा। मिशाल खामोशी से पलट गई। वहाज इसे मुस्कुरा कर देख रहा था, मगर मिशाल ने इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बहुत बदतमीज़ इंसान था, इसकी कोई बात नहीं मानता था और अपनी सारी बातें मनवाता था। मिशाल ने सबको दिया तो इसे को ख्याल आया कि निहाल के लिए कुछ नहीं था। तभी इसने अपनी शॉपिंग में से निहाल को भी तोहफा दिया। इसकी क्या ज़रूरत थी? वो एकदम परेशान हुई। अरे रख लो, वो प्यार से बोली और मुस्कुरा कर अपनी जगह पर बैठ गई। हानिया ने अपना तोहफा देखा। इसे मिशाल ने ही दिया था। ये काला सूट था जो बहुत खूबसूरत था। मुझे ये नहीं पसंद, हानिया बोली। भैया मुझे ये शूज़ और ये वाला ड्रेस चाहिए। हानिया ने मिशाल के कपड़ों की तरफ इशारा किया तो एकदम सब खामोश हो गए। सारिम ने दांत पीसे। वो लड़की जानबूझकर ये सब कर रही थी, इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। तभी वो उठकर चला गया। मिशाल ने वहाज की तरफ देखा, जबकि वहाज चंद लम्हों के लिए तज़बज़ब का शिकार हुआ था। ये वहाज ने मिशाल को गिफ्ट दिया था। तुमसे चाहिए ले लो। वहाज ने ज़्यादा देर नहीं सोचा और दोनों चीज़ उठाकर हानिया को दे दी। थैंक यू सो मच भैया। हानिया बेहद खुश दिखाई दे रही थी। विशाल खामोश थी। इसका चहकता चेहरा उतर गया था और फिर वो मध्यम सा मुस्कुरा दी, जैसे इन चीज़ों की इसकी नज़र में कोई अहमियत ना हो। वो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी। सबसे फिर से बातें करने लगी। ताई अम्मी ने कुछ देर में इन सबको महफिल बर्खास्त करने का कहा कि बहुत देर हो गई है, अब मिशाल और वहाज को आराम करने दिया जाए और रात भी काफ़ी हो गई थी। तभी सबके हामी भर ली और रफ्ता रफ्ता सब उठकर चले गए। मिशाल ने वो बैग वहीं छोड़ा और ख़ुद भी उठकर अपने रूम में आ गई, जबकि वो सारा सामान वहाज ने समेटा और अल्तमिश, सारिम और सिकंदर को इसकी दुर्गत बनाने का मौका मिल गया था। कोई देख रहा है मिस्टर वहाज, जो अपनी जूती सीधी खुद ना करे बीवी का सामान कैसे समेट रहा है। अल्तमिश का कहका बुलंद हुआ तो सारिम और सिकंदर का भी साथ हुआ। शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। वहाज ने सर झटका। अरे अरे, नज़र तो यही आ रहा है। वैसे भैया ऐसा भी क्या चंद रोज़ का जादू चल गया। घावड़ आदमी, मुंह बंद करो अपना। वहाज ने सिकंदर पर मुक्का ताना। तुम्हें तो कल पूछता हूँ, अपनी खैर मनाओ। मुझे नज़र आ रहा है ये घर में मेरे पीछे क्या हुआ है। सिकंदर की फौरन से सीटी गुम हो गई थी। मुझे लगता है गहरी नींद आ रही है मुझे। वो जमाई लेता जल्दी से मुड़ गया। अच्छी बात है बेटा, आज ही सारी नींदें पूरी कर लो, कल हो ना हो। वहाज की आवाज़ पर सिकंदर दांतों तले जबान दबा गया। इसे तो लगा था वो भी निहाल को भूल जाएगा, अल्तमिश और सारिम की तरह, मगर अब सामने वहाज था। दूसरी तरफ सारिम और अल्तमिश को भी इसने भगा दिया कि वो बहुत थक गया था। अल्तमिश को फायजा की कॉल आ गई थी, तभी वो चला गया, जबकि सारिम भी गुड नाइट कहकर चला गया। वहाज रूम में आया। मिशाल रूम में नहीं थी। न जाने वो क्यों घबरा रहा था। इसे हंसी भी आ रही थी खुद पर। दर हकीकत मोहब्बत इंसान को कमज़ोर करती है। वो अंदर आया और रूम लॉक कर दिया। मिशाल तभी फ्रेश होकर निकली थी। इसने नाइट ड्रेस डाला हुआ था। वहाज के तोते ही उड़ गए। इसने आज से पहले ये कभी नहीं पहना था। वो साकेत खड़ा इसे देखने लगा। मिशाल ने बालों को ड्रायर किया और इसको बिल्कुल इग्नोर करके वो बेड पर जाकर लेट गई, जबकि सर से पाँव तक खुद को कंबल से ढांप लिया था। इसकी रोज़ रोज़ की बिजलियाँ वहाज को बेकरार कर देने वाली थी। वो खुद तो पहले भी फ्रेश हो गया था। तभी इसने रूम की लाइट्स ऑफ की और ख़ुद भी लेटने लगा। खबरदार जो इस बिस्तर पर आने की कोशिश की। मिशाल एकदम घूर कर बोली। सफ़ेद नूरानी चेहरे पर से ब्लैंकेट उतर चुकी थी। वहाँ दम साधे हुए था पहले ही। क्यों, मेरा कमरा है, मेरा बेड है और मेरी बीवी है, वो गंभीर लहजे में बहकता बहकता सा बोला था। दोबारा बेड पर बैठने लगा कि मिशाल ने कुशन उठाकर खींच कर मारा। हाँ, यह हकीकत थी। इसके अंदाज से वो
जो इससे इन सब बातों का बदला लेना चाहती थी। इसका दिल भी बुरी तरह से धड़कने लगा था। वहाज ने कैच कर लिया। इसे हंसी आ रही थी मिशाल की चालाकी पर। मुझे लगता है हिरन ने अपने लिए खुद जाल बना लिया है। वो बेड पर इसके बराबर बैठ गया। मिशाल ने उठने की कोशिश की मगर वहाज ने इसकी कोशिश को रोक दिया। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती और ख़बरदार जो आपने फ्री होने की कोशिश की, मिशाल ने इसे वार्न किया। मेरा कसूर क्या है? अच्छा ये बता दो। वो हार मानता बोला। वो गिफ्ट आपने मुझे दिलाया था, आपने हानिया को दे दिया। ज़बरदस्ती करते हैं मेरे साथ, पता नहीं क्या समझते हैं मुझे। वो बीके लहजे में बोली तो वहाज ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा। मैं पूरे का पूरा तुम्हारा हूँ, बताओ ज़रा, मैंने अपने आप को किसी और को दिया है? जो तुमने कहा मैंने दिलाया था। हानिया को वो पसंद था तो इसने ले लिया। मैं तुम्हें न्यू दिला दूंगा, फिर आपकी बहन को वही चीज़ पसंद आ जाएगी। वो जानबूझकर बदतमीजी करती है। मिशाल को गुस्सा आया था। मिशाल, वहाज ने गहरा सांस भरकर इसे अपने नज़दीक किया, जबकि वो लड़ती भड़ती इसके ज़बरदस्ती के हिसार में कैद हो गई। एकदम, देखो तुम बड़ी हो, तुम इसकी भाभी हो, अगर इसने ले भी लिया तो क्या हो गया? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह क्या? मिशाल को हैरानगी हो रही थी इसकी बात पर। कल को मैं ऐसा कुछ करूँगी तो पता चल जाएगा आपको, इसने गुस्से से कहा। वहाज हंस दिया। दूर हटे। मिशाल तो भड़क ही गई। आज जख्मी शेरनी का शिकार करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे भी जब शिकार फड़फड़ा रहा हो तो शिकारी का जोश ही अलग होता है। वो मायनी खैजी से कहता इस पर हावी हुआ। मिशाल इसकी बकवास पर तप ही गई। इस पर कई मुक्के बरसाने लगी, जबकि वहाँ हंस रहा था। ओके, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग कल करवाऊंगा। डन यार, अब तो मान जाओ। वो इसके हाथ ना लगने पर अब आजिज आया था। अपना एटीएम मेरे हाथ में रखें और भूल जाना। फिर वो उंगली उठाकर बोली, खुदा का खौफ करो, गरीब सा बंदा हूँ। वहाज ने मीसनी सी शक्ल बनाई। फिर ये गरीब सा बंदा अपने जज्बात काबू में रखे, इसने इतरा कर कहा और बाल झटक के आज के ख्वाबों में जकड़ी गई। खैर, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा, इसने इसके कान में कहा और साइड टेबल पर से एटीएम उठाकर इसके हाथ में थमा दिया। वो अब मायनी का इस नज़रों से मिशाल को देख रहा था कि अगला फरार का कौन सा रास्ता है इसके पास। मिशाल के पास लड़ने के लिए बहुत बातें थी। इसने दूसरा किस्सा छेड़ना चाहा कि वहाज इसकी आवाज़ के तमाम रास्ते ही रोक गया। वो बेबस सी हो गई थी इसकी पनाहों में, मगर अपने दिल की ख्वाहिश से। अगली सुबह रोशन थी और खुशगवार थी। सब मिशाल को किचन में देखकर शॉक्ड हो गए थे, जबकि मिशाल की मदम हंसी ने चारों जानिब ही जैसे तितलियां बिखेर दी थी। सभी इसकी इस तब्दीली पर खुश थे बहुत। ये बदले बदले से सरकार के रंग नजर आ रहे हैं। क्या मैजिक किया है तुम पर वहाज ने? ठीक ठीक बता दो। अल्तमिश किचन के दरवाजे में खड़ा इससे सवाल कर रहा था। जो आप आहंग पर करते हैं, मिशाल को भला कौन रोक सकता था? मज़े से कहकर इसने मुड़कर देखा। आहंग जो बाउल उठा रही थी, बाउल पूरा इसके हाथ से फिसल गया। अस्तगफुरुल्लाह, इस लड़की के सामने तो वही ही टिक सकता था। अल्तमिश खुद भी शर्मिंदा हो गया, जबकि आहंग ने मिशाल को घूरा। मिशाल की अलबत्ता हंसी नहीं रुक रही थी। मुझे लगता है शादी के बाद अल्तमिश भाई के किचन के सारे बर्तन तुम तोड़ दोगी, अगर इनका मूड हो गया किचन में रोमांस। प्लीज़ प्लीज़ मिशाल, क्या हो गया है? आहंग ने कानों पर अपने कांपते हाथ रख के ना वो सुने ना ही घबराए। मिशाल की हंसी छूट गई थी। अस्सलाम वालेकुम। निहाल भी पीछे से आ गई। मिशाल और आहंग दोनों ने जवाब दिया। आहंग तो सुर्ख चेहरे से कान समेट रही थी, जबकि मिशाल ने निहाल को अपने पास बुलाया। तुम्हें पराठा बनाना आता है? इसने पूछा। जी आता है, निहाल बोली। चलो फिर मुझे भी सिखा दो, इसने कहा तो निहाल ने मुस्कुराकर इसे बनाना सिखाया। वाह यार, ये तो अच्छा है। तुम्हें पता है आहंग, हम होटल में यही खाते थे। वहाज इतने ज़िद्दी हैं, अपनी मर्जी का नाश्ता करते थे। मुझे मिशाल इसे बताने लगी, जबकि खुद भी वो सारा किचन फैलाकर कुछ बनाना चाह रही थी। कुछ ज़्यादा ही नहीं खुश हो तुम? हानिया ने फ्रीज़र खोला और पानी की बोतल निकाली। तीनों ने इसे पलट कर देखा। इतना खुश मत हो मिशाल, क्योंकि कहते हैं ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हंसो इससे डबल रोना पड़ता है। वो बेचारगी से बोली, जबकि मिशाल को समझ नहीं आती थी कि इसके साथ मसला क्या है। हानिया, अपने लिमिट्स में रहो, बेहतर होगा। मुझसे ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें दो थप्पड़ लगाकर तुम्हारे दिमाग दुरुस्त कर सकती हूँ मैं। मिशाल, इस रोज़ की
चक चक से तंग थी। वो पुरानी टोन में आती बोली थी, रियल मिशाल तुम मुझे मारोगी? हानिया दांत पीसती इसकी तरफ बढ़ी थी। मुझे लगता है ताई अम्मी की तरबियत तुम्हारे मामले में ज़रा ख़राब हो गई थी। अगर तुम्हें मेरे थप्पड़ इन तंज भरी बातों को करने से रोक सकते हैं तो हाँ, मिशाल बिना डरे और बिना लिहाज के बोली थी। हानिया को पीछे से मम्मा की आवाज़ आने लगी, तभी वो वहाँ से बाहर निकल गई। न जाने इसको क्या हो गया है, सबसे इतना दूर हो गई है और हर वक्त कैसी बातें करती है। आहंग फिक्रमंद से बोली थी, क्रैक है इसकी रग एक। मिशाल ने सर झटका, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? अब आहंग को फिक्र हुई थी। प्लीज़ यार, मेरा मूड अच्छा है, इसे ख़राब मत करो। मिशाल आजिज़ आई, वो तो हमें कल रात से ही नज़र आ रहा है। आहंग बोली तो मिशाल मुस्कुरा दी। हाँ तो तब्दीलियाँ तो आ जाती हैं। इसके चेहरे पर शर्म सी बिखर गई थी। टू क्यूट। आहंग हंस पड़ी थी जबकि मिशाल ने इसे घूरा। भाई यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा बस बस, मिशाल ने कहा और अब इसका सारा फोकस वहाज के लिए पराठा बनाने पर था। इसने निहाल और आहंग को किचन से निकाल दिया कि वो खुद बनाएगी। अब सेक चुकी है, जबकि और किसी वो भी इसने आने से रोक दिया था। सब का नाश्ता तकरीबन रेडी कर दिया था। आज निहाल और आहंग ने बनाया था नाश्ता, जबकि मिशाल पिछले 1 घंटे से सिर्फ पराठा बना रहा चाह रही थी। वहाज ने चंद लुक़्मे ले लिए थे। वहाज आप कुछ नहीं खाएंगे? इसने घूर कर इसकी तरफ देखा। कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, मुझे तुमसे डर लग रहा है, मुझे पहली बार, वहाज ने कहा तो पूरी टेबल पर कह के बुलंद हुए। विशाल ने इग्नोर करते हुए पराठा उठाकर इसकी प्लेट में रखा तो सब की हंसी छूट गई। वो पराठा कम, कोयला ज़्यादा था। मिशाल सबको घूरने लगी। मिशाल, वहाज ने बेचारगी से इसकी तरफ देखा, या तो ये खाएंगे आप, वरना कहीं जाने नहीं दूंगी। और अगर अब आप तीनों में से कोई हंसा तो ये जो रखे हैं उठाकर ये खिलाऊंगी। वो गुस्से से बोली। सबकी सीटी बंद हो गई। नहीं, मेरी बीवी बहुत अच्छी बनाती है, शुक्र है अल्लाह का। अल्तमिश ने आहंग की तरफ देखा जो एकदम सुर्ख हुई थी। ये तो शुक्र था कि इसके हाथ में कोई चीज़ नहीं थी, वरना ज़मीन बोझ होती। और मेरी सिकंदर लह में बहका था। सब ने इसकी तरफ देखा। कोई बीवी नहीं है, आ जाएगी आ जाएगी। वो जल्दी से बात को कवर करता बोला। आहंग ने निहाल की तरफ देखा जिसकी नज़रें झुकी हुई थी। वहाज को ज़बरदस्ती मिशाल के हाथ का बना पराठा खाना पड़ रहा था। सब इसकी हालत पर हंस रहे थे। फायजा ने इसे इतला दी थी कि मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। वो नाश्ते के बाद इनके पास आ गया क्योंकि वो परेशान थी और पूछ रही थी वो क्या करें, इन्हें कहाँ लेकर जाए। अल्तमिश वो फ़ौरन ही गाड़ी निकाल कर इनके पास पहुंचा था तो नरगिस रोने लगी बुरी तरह। अल्तमिश ने परेशानी से इसकी तरफ देखा। मम्मा क्या हो गया है? मैं हूँ इधर ही, मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। अल्तमिश, फ़ायज़ा का क्या होगा? वो परेशान हाल सी बोली थी। हम फ़ायज़ा की शादी कर देंगे और आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप मेरे साथ ही रहेंगी। अल्तमिश ने जल्दी से कहा तो नरगिस ने नफ़ी की। नहीं अल्तमिश, ये तुम्हारा बड़ापन है कि तुम फ़ायज़ा को अपना समझते हो, मगर बेटे हकीकत तो ये है कि फ़ायज़ा मेरे पहले शोहर की औलाद है। तुम्हारे बाप ने कभी फ़ायज़ा को कबूल नहीं किया, मगर वो रुक गई। अल्तमिश ये सब जानता था और वो फ़ायज़ा को फिर भी अपनी बहन समझता था। मम्मा आप ज़्यादा सोच रही हैं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो बेहतर महसूस करेंगी। चले उठे। नहीं अल्तमिश, इन्होंने रोते हुए इसे रोक लिया था। नहीं, बहुत कुछ हो जाता है। तुम्हारे बाप भी यूं ही चला गया था और तुम्हारी माँ का किसको पता था तुम्हारे पैदा होते ही मर जाएगी। हालात का किसी को पता नहीं होता। मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। वो बोली। अल्तमिश तो हमतन गोश था। कैसी ख्वाहिश, क्या चाहती हैं आप? वो पूछने लगा। फ़ायज़ा से शादी कर लो अल्तमिश, इसको अपना लो। मेरे बाद तो कोई भी नहीं है इसका। चलो मैं चैन से मरूंगी कि कोई तो है इसका। वो रोते रोते अल्तमिश के सर पर बम फोड़ गई थी। वो हैरानगी से इन्हें देखने लगा। मम्मा ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, आप जानती है, और फ़ायज़ा को मैंने हमेशा अपनी बहन समझा है। और आप इसकी फ़िक्र क्यों कर रही हैं? मैं इसकी बहुत अच्छी जगह शादी करवाऊँगा। अल्तमिश ने इनकी बात की नफ़ी की, जबकि नरगिस ने अपना हाथ छुड़वा लिया। तुम्हारे आगे मैं अपनी बेटी के लिए भीख मांग रही हूँ। एक माँ भीख मांग रही है, तुम्हें मैंने
اپنا بیٹا سمجھا ہے، تم میری ایک خواہش پوری نہیں کر سکتے، اور آہنگ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، یہاں تک کہ فائزہ کو بھی نہیں۔ تمہارا نام چاہیے، اس کو ایک طرف پڑی رہے گی۔ وہ بولی تو التمش کا دماغ سن ہو گیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ آہنگ کا مسکراتا چہرہ آنکھوں میں آیا تو وہ سختی سے نفی کر گیا۔ نرگس خاموش ہو گئی، فائزہ بھی دور کھڑی تھی۔ میں تو ماما کو خود یہی کہہ رہی ہوں کہ میں نے آپ کو ہمیشہ بھائیوں کی طرح سمجھا ہے، مگر امی، فائزہ کی بات سے التمش کو پہلی بار ان دونوں کے بیچ اکتاہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ میں فائزہ کی شادی بہت اچھی جگہ کروا دوں گا، آپ مجھ سے خفا مت ہوئے۔ میں آہنگ کو جانتا ہوں، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ اگر آپ کو اور فائزہ کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر بھی وہ مجھے بانٹ نہیں سکتی، اور ماما، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں اور اسے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ مناسب لفظوں میں انہیں سمجھانے لگا۔ فائزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بہت دنوں سے نرگس کو یہی بتا رہی تھی کہ التمش بالکل بھی ایسا نہیں کرے گا، مگر نرگس کو صرف یہ پڑی تھی کہ اگر تم اس کی بیوی بن جاؤ گی تو اس کی جائیداد میں حصہ مل جائے گا اور ہم پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس طرح تو وہ ہمیں کچھ نہیں دے گا۔ ماں کا مان تھا، بس بیٹے اور تو کچھ نہیں، تمہاری محبت کی قدر کرتی ہوں، وہ بے رخی سے کہہ کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ التمش نے گہرا سانس لیا۔ یہ تصور ہی روح کھینچ لینے والا تھا کہ وہ آہنگ پر سوکن لائے، وہ بھی اس لڑکی کو جس کو اس نے بہنوں کی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں آپ لوگوں کو کل پرسوں تک شفٹ کروا دوں گا، میں نے فلیٹ لے لیا ہے، وہ بولا۔ فائزہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اور آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ فائزہ نے پوچھا تو نہ جانے کیوں التمش کی نگاہ فائزہ سے مل نہیں رہی تھی۔ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس پر اس کی ماں اسے اکسا رہی تھی۔ بس اب دادا جان سے بات کروں گا، وہ آج بھی آ گیا ہے، التمش بولا۔ اچھا، فائزہ نے کہا تو التمش نے اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیے۔ ماما کا خیال رکھنا، وہ بولا۔ فائزہ نے سر ہلایا اور التمش چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی فائزہ نے سر سے دوپٹہ اتار کر پھینکا اور نرگس اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے خوابوں میں آئے گا؟ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، اس میسنی کو نہیں چھوڑے گا۔ دیکھا نہیں تھا میرے تعارف کیسے کروایا تھا؟ میری بہن ہے یہ، فائزہ غصے سے چیخی۔ تم صبر کرو، اس آہنگ کا تو پتہ صاف کرتی ہوں میں، ایک بار بہا کر آنے دو ذرا، وہ نخوت سے بولی۔ اس طرح تو یہ چند نوٹی بھکاریوں کی طرح ہمیں دیتا رہے گا، ہمیں بڑی رقم چاہیے۔ نرگس کے پاس پیسے پھینکتے ہوئے فائزہ نے کہا تو نرگس نے سر ہلایا۔ تم صبر کرو بس، وہ بولی تو فائزہ نے اپنا بیگ اٹھایا۔ فی الحال میں جا رہی ہوں۔ فائزہ باہر نکل گئی، جبکہ نرگس اسے گھورتی رہ گئی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ التمش گہری سوچ کا شکار تھا، اسے دادا جان سے بات کرنی تھی، تبھی وہ آفس جانے کے بجائے دادا جان کے پاس آ گیا۔ آج علیزے چودھری نے آنا تھا، اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ جلد ہی ان سے بات کر کے چلا جائے گا، ابھی اس کے آنے میں بہت وقت تھا۔ وہ دادا جان کے روم میں آیا۔ کچن میں سے سب کی آوازیں آ رہی تھی، وہ رکا نہیں اور وہیں آ گیا۔ دادا جان نے اس کی طرف دیکھا، وہ بنا کچھ کہے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ دادا جان ان کا ہاتھ پکڑا، وہ مسکرا دیے۔ کیا بات کرنی ہے؟ انہوں نے پوچھا تو التمش نے ان کی طرف دیکھا۔ فائزہ اور نرگس ماما وہ پاسٹ لوٹ آئے ہیں، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور اتنے عرصے بعد اپنوں کو دیکھ کر دل کی تسلی ہوئی کہ میں لاوارث نہیں ہوں، وہ انہیں بتانے لگا، جبکہ دادا جان کے چہرے پر بے حد سختی امڑ آئی تھی۔ وہ عورت کیا کرنے آئی ہے یہاں؟ اس کے کیا کام ہے یہاں؟ وہ نہایت بھڑکتے ہوئے نفرت سے بولے۔ میری ماں ہے وہ، دادا جان میرے پاس ہی آئیں گی، میں جانتا ہوں وہ تمہاری کیا ہے، وہ صرف پیسے کی پیاری عورت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور تم احمق انسان ہو جو ہمیں چھوڑ کر ان سوتیلوں میں اپنی خوشیاں ڈھونڈ رہے ہو، جو ایک منٹ کے لیے تم دل سے پیار نہیں دے سکتے۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے جھڑک گئے تھے۔ التمش ان کی طرف دیکھنے لگا، وہ نہایت دو نمبر عورت ہے، دادا جان۔ التمش کی بلند آواز نے ان کا چہرہ غصے سے سرخ کر دیا۔ میں انہیں اپنی ماں مانتا ہوں، آپ ایسی کوئی بات ان کے خلاف نہیں کر سکتے، وہ بھڑکا۔ نے اسے باہر چلے جانے کا کہا، اس قدر گستاخی سے کبھی کسی نے ان سے بات نہیں کی تھی۔ التمش کو خود بھی احساس ہوا، آپ سمجھ نہیں رہے، میں کہتا ہوں جاؤ یہاں سے، اسی عورت کے پاس جاؤ، اور ایک بات یاد رکھنا، آہنگ کی
تم سے شادی اس دن تک نہیں ہوگی جب تک تم التمش اس عورت سے اپنا پیچھا نہیں چھڑواؤ گے۔ آگے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ اس کے پاس۔ در حقیقت تمہیں منہ کے بل گر کر سبق ملے گا۔ وہ سر جھٹک کر ناگواریت سے بولے تھے۔ آپ انہیں جانتے بھی ہیں جو ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ بولا۔ مجھ سے بہتر تمہارا ماضی کوئی نہیں جانتا۔ مجھے میری ماں کے ساتھ رہنا ہے اور آہنگ میری بیوی ہے، وہ میرے ساتھ جائے گی۔ التمش دو ٹوک بولا۔ وہ کچھ نہیں بولے۔ فی الحال ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے، چلے جاؤ، وہ غصے اور سختی سے بولے، جبکہ التمش باہر نکل گیا۔ جبکہ دادا جان اس کے بدلے ہوئے رویے دیکھ رہے تھے، نرگس نے اپنا چال التمش پر بچھا لیا تھا، جبکہ دوسری طرف التمش جس طرح آیا تھا اس طرح وہاں سے نکل گیا۔ علیزے چودھری کی آمد کے لیے سارا آفس چمکا دیا تھا۔ وہ آئی تو مینیجر نے اسے ریسیو کیا۔ التمش، وہاج اور سکندر بھی وہاں موجود تھے، جبکہ سارم کو فائلز ریڈی کرنے کے لیے کہا ہوا تھا۔ علیزے مسکرا کر ملی تھی ان سب سے، اور وہاج نے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ دیکھتے میں ان تینوں سے چھوٹی تھی، مگر انداز بہت پروفیشنل تھا۔ علیزے ان کے ساتھ اندر آئی تو سارم نے فائل رکھی اور مڑا۔ گڈ ایوننگ میم، وہ بولتا بولتا رک گیا۔ علیزے نے اس کی جانب غور سے دیکھا تھا، گویا وہ اسے پہچان گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر ان کی ان نظروں سے ہی ملاقات ہوئی تھی۔ علیزے مسکرائی ہلکا سا، مگر سارم مسکرا نہیں سکا۔ اینڈ ناٹ میم، آپ پلیز سب مجھے میرے نام سے پکار سکتے ہیں۔ علیزے بولی تو نظریں سارم پر ہی تھیں، جبکہ سارم نے ایک لمبا سانس کھینچا تھا۔ پلیز سیٹ مس علیزے، وہاج بولا، اور بلیک ڈریس سوٹ میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ دوسرے طرف سے ہینڈ چیئر پر بیٹھ گیا۔ علیزے نے نوٹ کیا کہ سارم اس بات کے بعد کچھ نہیں بولا تھا۔ اس کے مینیجر نے بات چیت شروع کی تھی۔ التمش، سارم اور سکندر بیچ بیچ میں اس کے مینیجر سے بول رہے تھے۔ علیزے نے سارم کی طرف دیکھا۔ کیا آپ مجھے پروجیکٹ دکھا سکتے ہیں؟ وہ بولی تو تینوں نے سارم کی طرف دیکھا۔ نوٹ کر لیا تھا۔ سارم کا چہرہ سرخ ہوا۔ ایک تو وہ لڑکی اس پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی، پھر ڈھٹائی سے بولی تھی کہ وہ پروجیکٹ دکھائیں۔ پروجیکٹ دکھا دو، سکندر اس کی طرف فائل پھینکتے ہوئے سارم نے کہا۔ علیزے کی نظروں سے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ مگر ریڈی تو سب تم نے کیا ہے، میں نے نہیں، سکندر بولا۔ آواز مدھم تھی۔ اوکے، جب مسٹر سارم ریڈی ہو تب میں آ جاؤں گی۔ سارم، وہاج کی بارو باواز پر وہ چاروں نچار اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے پروجیکٹ دکھانے لگا۔ علیزے کی نظریں پروجیکٹ پر بالکل بھی نہیں تھی، وہ سارم کو ہی دیکھ رہی تھی، جیسے اسٹل ہو گئی ہوں۔ سارم چپ ہو گیا۔ کیا مزید کچھ نہیں کہنا؟ وہ بولی تو سارم نے دانت پیسے۔ تو ہماری ڈیل فائنل ہے، وہ مدھم سا مسکرا کر بولی۔ وہاج، التمش اور سکندر کے چہرے کھل اٹھے تھے، جبکہ سارم نے فائل پٹکی۔ علیزے چودھری کو اپنا بھرپور غصہ دکھایا تھا۔ وہ ایک آخری نگاہ ڈالتی مسکرا کر اٹھ گئی۔ اب سے اب ہماری طرف ملاقات ہوگی، باقی چیکس پر میرے پیمنٹ آپ میرے مینیجر کو بتا دیجیے گا، مگر آئیے گا آپ سب۔ یا آئی تھنک سو مسٹر سارم از کوائٹ گڈ۔ اس نے جیسے ہی کہا، سارم اس بے حیائی پر کلس کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ سکندر نے دوسری فائلز اٹھا کر اپنی ہنسی روکی۔ وہاج نے سر ہلا دیا۔ علیزے ان سب کو بائے کہتی وہاں سے چلے گی، جبکہ ان تینوں کی نظریں سارم پر تھیں۔ میں نہیں جانتا بھائی، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، سارم نے چڑھ کر کہا۔ واہ مسٹر سارم از کوائٹ گڈ، کیا آپ کچھ اور بولیں گے؟ کیا آپ پروجیکٹ دکھائیں گے؟ بھائی ہم تو یہاں چنے بیچ رہے ہیں، ہمارے اوپر تو سونے کی چڑیا نے نظر نہ ڈالی۔ مطلب اوکے اوکے، یہ تو مرد شکل سے ہی شادی شدہ لگتے ہیں، مگر میں تو اس کی ایج فیلو سا نہیں لگ رہا تھا۔ بھیا، سکندر کا تماشا شروع ہو چکا تھا۔ تو نہال جو گھر میں لے کر آئے ہو اس کا اچار ڈالتے ہیں ہم۔ وہاج نے گھورا۔ سکندر زبان دبا گیا۔ ایک تو یہ آدمی سختی خطرناک تھا، مطلب التمش اور سارم کو سمجھ نہیں آیا کچھ۔ فی الحال تم بتاؤ، تم کیسے جانتے ہو؟ وہاج نے سارم کو دیکھا۔ یار میں نہیں جانتا، تمہیں اور مشال کو چھوڑنے ایئرپورٹ گیا تھا، تب بس نگاہ پڑی تھی، تبھی بے حیا لڑکی یوں ہی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ غصے سے بھڑکا۔ ویسے اصولاً تو ہمیں آنکھیں پھاڑنی چاہیے تھی، لڑکی تو بے حد خوبصورت تھی۔ ویسے بھیا، مشال کی ایک طرح لگ رہی تھی، فرنگی سی۔ تم چپ کرو گے یہ یا مار دوں ایک تھپڑ؟ وہاج نے گھور کر دیکھا تو سکندر چپ ہو گیا۔ میری کوئی عزت نہیں ہے آپ لوگوں کے بیچ،
वो پھر سے بولا۔ وحاج نے فائل اٹھا کر اس کے سر پر مار دی۔ سکندر اب مزید بولنے کی سچویشن میں نہیں تھا۔ اچھا خیر، تم اس معاملے کو خود دیکھو گے۔ وہاں کیوں؟ میں بالکل نہیں کرنے والا، سارم نے بھڑک کر کہا اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ التمش اور سکندر کے چہروں پر ہنسی آتے آتے رک گئی۔ وحاج کی گھورتی نظریں البتہ سب پر تھیں۔ التمش نے وحاج کو پہلی بار اپنے اور دادا جان کے بیچ ہوئی بات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ وہ گھر لوٹے تو گھر میں خواتین کی قلت تھی۔ مشال اپنے شوہر کی کمائی کو آگ لگانے پہنچ چکی تھی۔ اہنگ اور نور کو لے کر ہانیہ تو کمرے سے ہی نہیں نکلی تھی، جبکہ ان کے ساتھ تائی جان اور چچی بھی گئی تھیں۔ بڑی امّی پڑوس میں شادی میں گئی تھی، دادا جان کے ساتھ وہ دادا جان کے ہی جاننے والے تھے۔ تبھی گھر میں وہ چاروں اور ہانیہ اور نہال تھے۔ بھوک تو انہیں لگی تھی، تبھی خود ہی کچن میں سے کھانا لے کر ان چاروں نے اکٹھے کھایا۔ وحاج کا غصے سے برا حال تھا، جبکہ التمش بھی اہنگ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر محترمہ جب سے مشال کے ساتھ لگی تھی انداز ہی بدل گئے تھے۔ دوسری طرف سکندر کا دماغ گردش میں تھا، تیزی سے کہ آج گھر میں کوئی نہیں تھا۔ مسکرایا اور کھاتا رہا۔ سارم تو جلے پاؤں کی بلی پہلے ہی بنا ہوا تھا۔ وہاں سارم اور التمش تو اپنے روم میں ریسٹ کرنے چلے گئے، جبکہ سکندر نے آہنگ کے روم کا دروازہ ہلکا سا کھولنا چاہا تو وہ کھل گیا۔ اندر روشنی تھی اور اس روشنی میں نہال نماز پڑھ رہی تھی، جبکہ ساتھ رویا بھی جا رہا تھا۔ وہ بنا کچھ دیکھے یا مزید ڈرے اندر گھس گیا۔ دروازہ بند کیا تو نہال نے ایک دم پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنسوؤں سے بھری نگاہوں میں سکندر ایک لمحے دیکھتا رہ گیا۔ نہال نے نگاہ پھیر لی، آنسو صاف کیے۔ سکندر اس کے نزدیک آ گیا۔ نہال جبکہ کھڑی ہو گئی۔ کوئی آ جائے گا، وہ فکر مند سے بولی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے سیدھا اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے اور پوچھا۔ نہال نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ اس کے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ پرابلم کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ بابا یاد آ رہے ہیں، وہ بھیگے بھیگے لہجے میں بولی۔ مجھے یاد کیا ہے تم نے کبھی؟ وہ غصے سے اسے گھورنے لگا۔ نہال کو یہ بلا وجہ کی جیلسی لگی۔ جب وہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، اسے کوئی ایشو ہو جاتا تھا۔ نہیں، وہ دو ٹوک بول گئی۔ یہ بیوی ہوتی ہے؟ کھینچ کر منہ پر مارا۔ نہیں، شرم برم نہیں آتی تمہیں؟ بندہ کہہ دیتا ہے میں نے آپ کو مس کیا، آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ ڈرامے بازی سے بولا تو نہال منہ کھولے اس کی ایکٹنگ دیکھنے لگی۔ یہ بھی سچ تھا، پل میں وہ بھول گئی تھی بابا کو۔ آپ کو ٹھیک ڈانٹ پڑتی ہے، وہ ہاتھ چھڑوانے لگی، جبکہ سکندر نے ایک دم اسے گھما کر اس کی کلائی مڑوڑ دی۔ نہال کے لبوں سے مدھم سی آہ نکلی، وہ حنک سی ہو گئی۔ سوچ رہا ہوں سب کو بتا ہی دوں کہ تم میری کون ہو، وہ اس کے کان کے قریب مدھم مگر گہری آواز میں بولا تو نہال کی دھڑکنوں میں شور سا اٹھا۔ کیوں؟ سب کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ ایسا مت کیجیے گا، وہ پریشان سی ہو گئی۔ پھر تم کچھ تو کرو، ایسا کیسے چلے گا؟ میں تم سے اتنے دنوں بعد ملوں؟ سکندر بدمزاح سا ہوا تھا۔ آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہتے ہیں؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ ہائے، اتنی معصوم، اتنے چالاک آدمی کی بیوی، کچھ ٹھیک نہیں لگا مجھے، یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ بولا تو نہال کو اب بھی سمجھ نہیں آئی۔ سکندر اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم روز رات میرے روم میں آؤ گی؟ پھر بتاؤں گا۔ آپ؟ وہ جلدی سے سٹپٹا کر دور ہو گئی، جبکہ باہر سے ایک دم آواز آنے لگی۔ سکندر نے منہ بنایا تھا۔ یہ پکڑو، میرا سیل فون ہے، اس پر میسج کروں گا اور بتاؤں گا تمہیں کب میرے پاس آنا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں استعمال کرنا۔ سکندر کو غصے سے گھورتے پر نہال نے موبائل رکھ لیا، مگر وہ کیسے چھپائے گی اس کو؟ وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ سکندر جلدی سے غائب ہو گیا۔ دوسری طرف نہال نے موبائل چھپا لیا۔ آہنگ کالج سے آئی، سارم اسے چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ نفرت سے ہانیہ نے یہ منظر دیکھا تھا۔ آہنگ اپنے خیال میں اندر جا رہی تھی۔ آہنگ، تم نے نمبر تبدیل کر لیا ہے؟ ہانیہ نے اسے روک کر پوچھا تھا۔ وہ ہاں، سارم بھائی نے کرا دیا، معلوم نہیں کیوں، وہ بولی۔ ہانیہ نے سر ہلایا۔ مجھے دو پھر اپنا نمبر، ہانیہ نے کہا تو آہنگ نے اسے نمبر لکھوایا۔ ہانیہ مسکرا کر چلی گئی۔ سارم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، یعنی آہنگ اتنی پارسا ہے کہ اس کا کوئی افیئر نہیں، اور اگر نہیں بھی ہے تو وہ سارم کو جتانے کے لیے اب جو کرنے والی تھی، سارم وہ ہمیشہ یاد رکھتا۔ آہنگ بھی اندر جا رہی تھی کہ التمش کی آواز پر رک گئی۔ التمش گاڑی میں تھا، وہ ڈر کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ التمش مسکرا دیا۔ آ جاؤ، تم سے بات کرنی ہے مجھے، وہ بولا اور اس کے لیے دروازہ کھولا،
مگر میں نے تو کسی کو نہیں بتایا کہ آپ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہ تھوڑا سا گھبرائی تھی۔ یار سارم کو بھی پتا ہے اور چچی کو بھی انفارم کر دیا ہے، بیٹھ جاؤ تم، التمش چڑ کر بولا، جبکہ آہنگ حیران ہوئی۔ آپ نے سارم بھائی کو بتا دیا، وہ کیا سوچیں گے؟ تم نے یہ سوچنے کی کوشش کبھی کی ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آہنگ سر جھکا گئی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے میں آپ کے بارے میں نہیں سوچتی؟ وہ پہلی بار کانپتے لہجے میں ایسی کوئی بات بولی تھی۔ التمش ایک دم ہنس پڑا۔ یعنی تم سوچتی ہو؟ نوازش ہے آپ کی سرکار۔ وہ اس کے آگے سینے پر ہاتھ رکھتا جھکتا بولا تو آہنگ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اف شکر ہے تمہارے ہاتھ میں یہ چند کتابیں ہیں، کوئی برتن نہیں۔ ویسے ایک بات سمجھ نہیں آئی، یہ میرے الفاظ اور تمہارا نقصان کیا تھیوری ہے اس میں؟ شادی کے بعد کیا کرو گی؟ وہ ایک آنکھ دباتا بولا۔ آنکھ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب آپ ایسی باتیں نہ کریں مجھ سے، وہ گھبرا کر بولی۔ تو کس سے کروں؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام گیا۔ آہنگ نے ایک سانس بھرا۔ اس کا دماغ التمش کی قربت میں ہی معاوضہ ہو جاتا تھا۔ التمش اس کے ہاتھ کی لرزش کو فیل کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا آہنگ شرم و حیا کا پیکر ہے اور التمش کو اس کی شرم، اس کی آنکھ کی حیا بہت پسند تھی۔ وہ دوسروں سے مختلف سی تھی۔ آہنگ نے ہاتھ نہیں چھڑوایا تھا، وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا تھا۔ ہمارے گھر، التمش بولا۔ ہمارے گھر؟ آہنگ حیران ہوئی۔ تم جانتی ہو میں بہت خوش ہوں، آج میرا اپنا گھر جس میں میری ماں، میری بیوی، میری بہن ہوگی۔ میری خواہش تھی کہ میں خود سے سٹیبل ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری کر دی۔ وہ اسے اپنے دل کی بات بتا رہا تھا۔ آنکھ سن رہی تھی۔ مگر ہمارے گھر کے لوگ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، بلکہ آپ سے انہوں نے کبھی آپ کو الگ نہیں سمجھا۔ واج بھیا کے بعد آپ کا ہی نمبر آتا ہے گھر میں، سب آپ کو اسی طرح سے حیثیت دیتے ہیں، پھر آپ کیوں سب سے الگ ہونے کا سوچ رہے ہیں؟ التمش اپنے رخ اس کی طرف کر لیا۔ التمش نے فیل کیا اب اس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ آہنگ، میں نے تو نہیں کہا کہ وہ لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، مگر میں تو جانتا ہوں میں اس فیملی کا حصہ نہیں، اور میں کیا اپنا بوجھ ساری زندگی ان لوگوں پر لاد دلے رکھوں؟ وہ سوال کرنے لگا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ہم بوجھ نہیں ہیں۔ تم ایک بات بتاؤ، وہاج سکندر اور سارم کی جگہ میں لے سکتا ہوں؟ التمش وہاج، التمش سارم سکندر، گھر میں سب کو یہی پتا ہے آپ کون لگتے ہیں۔ بات سنو میری، میرا مقصد صرف تم سے کھل کر بات کرنے کا ہی تھا۔ میں ماما اور فائزہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، انہیں میری ضرورت بھی ہے۔ ان لوگوں کو صرف پیسوں کی ضرورت ہے۔ آہنگ سر جھکائے بولی۔ التمش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا فضول بول رہی ہو؟ وہ تیوری پر بل ڈال گیا تھا۔ جو مجھے محسوس ہوا میں نے آپ کو بتا دیا، اس نے کہا اور باہر دیکھنے لگی۔ میری ماں سگی ہے یا سوتیلی تمہارے لیے عزت کی جگہ ہے، کیونکہ میں اپنی ماں کو عزت دیتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر فائزہ میرے لیے عزت کی جگہ ہے، میں اسے بہن سمجھتا ہوں، تو تمہارا بھی فرض ہے ان کی عزت کرو۔ میں آئندہ تمہارے منہ سے ان کے لیے کوئی غلط بات نہ سنوں۔ مگر وہ ایک دم سختی سے اسے گھورنے لگا، جبکہ آہنگ چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس نے مان لی۔ گڈ گرل، وہ مسکرا دیا اور پیار سے اس کا گال چھوا۔ آہنگ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں وہ ایک خوبصورت سے گھر کے سامنے تھے۔ التمش نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر میں لے آیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ یہ گھر بے حد خوبصورت تھا، مگر یہاں دور دور تک ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور وہ تو لوگوں میں رہنے کی عادی تھی۔ التمش کا ہاتھ اس نے تھاما ہوا تھا۔ وہ مسکرا دی کیونکہ التمش خوش تھا۔ کیسا ہے ہمارا گھر؟ وہ بولا تو آہنگ نے سر ہلایا۔ بہت پیارا، مجھے یقین تھا تمہیں پسند آئے گا۔ آؤ تمہیں ہمارا روم دکھاتا ہوں۔ وہ اسے ایک روم میں لے گیا۔ واقعی گھر خوبصورت تھا، مگر یہ صرف مکان تھا، گھر نہیں۔ گھر لوگوں سے بنتا ہے، اور وہ ایک خوش باش گھر سے نکل کر مکان میں آنا چاہتا تھا۔ آہنگ کا دل گھبرانے لگا۔ وہ مسکرا کر پھر بھی تعریف کرتی جا رہی تھی۔ التمش نے سب کچھ دکھا دیا اسے اور پھر لاؤنج میں لے کر اسے بیٹھ گیا۔ میں نے پیزا آرڈر کر دیا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، تمہیں پسند ہے نا؟ وہ بولا تھا۔ آہنگ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ التمش اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اگر مزید تم کچھ کرنا چاہتی ہو تو بتا دو، وہ ہو جائے گا، وہ بولا تو آہنگ نے نفی کی۔ یہ جگہ خوبصورت ہے، مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا تو التمش مسکرا دیا اور آہنگ کا آگے بڑھ کر ہاتھ تھام لیا۔ آہنگ نے پلکیں جھکا لی۔ آہنگ، میں یہاں شفٹ ہونا چاہتا ہوں اور تمہیں بیاہ کر یہاں لانا چاہتا ہوں۔ ہماری فیملی ہو گئی،
میں تمہیں ان لوگوں سے الگ نہیں کر رہا، مگر میں اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہوں اپنوں کے ساتھ۔ وہ ہمارے اپنے ہیں، آہنگ جلدی سے بولی۔ مجھے معلوم ہے، مگر میں اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہوں جہاں مجھے یہ احساس نہ ہو کہ میں کسی کی مہربانی تلے ہوں۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ آہنگ کو اب رونا آنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک سوچ رہا ہوں۔ میں نے دادا جان سے رخصتی کی بات کرنی تھی، مگر ماما اور فائزہ کو لے کر وہ پہلے ہی بھڑک اٹھے تھے، اور انہوں نے کہا آہنگ کی رخصتی تب تک نہیں ہوگی جب تک میں ان دونوں کو نہ چھوڑ دوں، جبکہ یہ فیصلہ ہم دونوں کا ہے۔ میں رخصتی چاہتا ہوں اور تم اس میں میرے ساتھ ہو۔ وہ اصل مدعا اس کے سامنے رکھ گیا تھا۔ آہنگ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دادا جان نے یہ کہا ہے کہ آپ کی ماما اور فائزہ کو آپ چھوڑ دیں گے تب رخصتی ہوگی، وہ دوبارہ دہرانے لگی۔ التمش نے سر ہلا دیا۔ کیا اس کی کوئی وجہ ہے؟ وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ یار آئی ڈونٹ نو، انہیں لگتا ہے ماما اور فائزہ فیک ہیں، وہ مجھے دل سے پیار نہیں کرتی بلکہ صرف میرے پیسے کے پیچھے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے ایسا کچھ؟ وہ سر جھٹک کر بولا تھا۔ پہلی بار دادا جان سے بدظن دکھا تھا اسے۔ یہی سچ ہے جو آپ ماننا نہیں چاہ رہے التمش۔ وہ آپ سے صرف تب بات کرتے ہیں جب انہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ آہنگ وہ بھڑکا۔ یہ کیا فضول تم دادا جان کے پینتروں پر چل پڑی ہوں؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو ان کے متعلق ایسے بات کرتے ہوئے۔ آپ کل کے آئے ہوئے رشتوں پر ہمارے دادا جان کے متعلق اس لہجے میں بات کریں گے، آنکھ کو بالکل پسند نہیں آیا۔ تم میرے ساتھ یہاں رہو گی یا نہیں؟ التمش نے دانت بھینچ لیے۔ انداز میں بری طرح سختی تھی۔ آہنگ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اس گھر میں بھی آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں، وہاں سب ہمارے اپنے ہی ہیں۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ شٹ اپ! تمہیں میرے علاوہ ہمیشہ سب کا خیال رہا ہے، تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میری محبت تم سے جب آج یہ بات نہیں کہلوا پا رہی ہے کہ تم میرے ساتھ یہاں رہو گی، ان لوگوں کو چھوڑ کر آؤ گی، کیا کرو گی تم؟ وہ غصے سے چیخا کھڑا ہو گیا تھا۔ آہنگ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم سے آج میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم میرے ساتھ ہو یا دادا جان کے فیصلے کے ساتھ؟ وہ اس کو ڈرتا دیکھ کر غصہ قابو میں کرتا بولا۔ اسے یقین تھا وہ مان جائے گی۔ میں دادا جان کے فیصلے کے ساتھ ہوں کیونکہ ہم سب آپ کو ہرٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وہ بولی۔ آواز مدھم تھی۔ التمش حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ جھک چکا تھا۔ ہاں، وہ اس وقت بھی بہت ہرٹ ہوا ہوگا، مگر یہ بات کی تکلیف سے بہتر تھا۔ التمش نے سر اس بات میں ہلایا۔ مجھ میں اور تم میں یہی فرق ہے کہ مجھے تم سے بے حد محبت ہے اور تمہیں اپنے گھر والوں سے۔ خیر، آج یہ بات واضح کر کے تم نے اچھا کر دیا، اب مجھے ہر فیصلے میں آسانی ہوگی، اس نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ آہنگ کی آنکھ سے آنسو گرا۔ وہ کیسے اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی؟ وہ دادا جان کے خلاف کیسے جاتی؟ وہ سمجھ کیوں نہیں رہا تھا۔ وہ باہر نکل گیا تو وہ خود بھی باہر آ گئی۔ تمام راستے وہ دونوں خاموش رہے۔ آہنگ نے اس سے بولنا چاہا تو وہ موبائل پر کال میں لگ گیا، جیسے وہ اس سے بات کرنے کا روادار نہیں تھا۔ اسے خاموشی سے گھر چھوڑ کر وہ آفس چلا گیا تھا۔ آہنگ آنسوؤں سے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا یہ ان کے رشتے کے بیچ کی دراڑ تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ سمی کو اس نے کال کی اور آہنگ کا نمبر دے دیا۔ یہ کس کا نمبر سینڈ کیا ہے تم نے مجھے؟ سمی نے پوچھا۔ ایک لڑکی کا ہے، اپنے کسی بھی دوست کو دیکھ ذرا کچھ وقت کے لیے ٹائم پاس کروا دو۔ ہانیہ کو شاید خود سے بھی ایسی امید نہیں تھی کہ وہ یہ کر جائے گی، مگر سالم سے بدلے کی آگ روز بھڑکتی تھی اس میں۔ واٹ؟ سمی کھل کر ہنس دیا۔ یس، پھر اس لڑکی کی تصویریں بھی سینڈ کرو، اس نے کہا تو بدقسمتی سے آہنگ کی کوئی تصویر نہیں تھی اس کے پاس۔ تصویر تو نہیں ہے، وہ بولی۔ اچھا، میں تمہاری بھابھی جان کی تصویریں دیکھ کر کرا دوں گا، سمی نے کہا تو ہانیہ کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ کل تم ملنے نہیں آئی جبکہ تم نے وعدہ کیا تھا، وہ بولا۔ وہاج بھیا آ چکے ہیں، اب ملنا بہت مشکل ہے، ہانیہ افسردگی سے بولی۔ یار آئی وانٹ ٹو سی یو بیڈلی، وہ بولا تو ہانیہ ہنس پڑی۔ تھوڑا صبر کرو، وقت نکال کر آ جاؤں گی ملنے۔ ارے باہر کوئی آ رہا ہے، میں بند کرتی ہوں، وہ جلدی سے بولی اور فون بند کر دیا۔ سمی بدمزہ سا ہوا اور کال کٹ کر دی تھی۔ اس نے وہ نمبر خود ٹرائی کیا تھا مگر کال کسی نے نہیں اٹھائی تھی۔ اس نے ہانیہ کو میسج کیا کہ نام کیا ہے تو ہانیہ نے رپلائی کیا آہنگ۔ سوائے بڑی امی کے وہ گھر میں سب سے بول رہی تھی۔ ابھی بھی دادا جان کے روم سے نکلی تھی۔ دادا جان نے ہی کہا تھا شام ہونے کے ہے، وہ وہاج کے لیے کچھ بنا لے، جبکہ مشال آہنگ کے پاس آ گئی۔ آج تو نہال اور آہنگ کو
دیکھا ہی نہیں۔ خیر وہ خود بھی دادا جان کے پاس آئی تھی۔ آہنگ رو رہی تھی جبکہ نہال اسے چپ کروا رہی تھی۔ مشال نے ایک نظر دونوں کو دیکھا۔ یہ کون سا بھائی چارہ ہو رہا ہے؟ اور تم کیوں بالٹیاں بھر رہی ہو؟ گھر میں پانی نہیں ہے کیا؟ وہ پوچھنے لگی۔ آہنگ آپ ہی کو التمش بھیا نے چھوڑ دیا ہے، تبھی محترمہ آنسوں سے ہمارا گھر بھرنا چاہتی ہے۔ پیچھے سے نور پانی کا گلاس لے کر آئی تھی۔ او اچھا، تو تم بھی جھاڑ دو، لاؤ دو ذرا اپنا موبائل۔ چھوڑیں گے نہیں، ہم کیوں رلایا ہے اس نے تمہیں؟ مشال نے موبائل اٹھایا۔ نہیں پلیز مشال، وہ بہت غصے میں ہے۔ اور سنجیدگی سے آہنگ نے اپنا سیل فون لے لیا۔ اچھا یار چل مارو، پریشان کیوں ہو؟ تمہاری غلطی تھی یا اس کی؟ وہ سوال کرنے لگی تو آہنگ نے شانے اچکا دیے۔ معلوم نہیں کس کی غلطی ہے، اس نے آنسو صاف کرو۔ نہال اور نور کی طرف مشال نے دیکھا۔ اچھا چھوڑو اس کو، بعد میں سوچنا، فی الحال آ جاؤ کھانا بناتے ہیں۔ اس نے اس کا ذہن بٹانے کو کہا۔ وہ تو ماما اور تائی جان بنائیں گی، آہنگ نے بتایا تو مشال نے گھورا۔ جب میرے جیسے ہونہار ہاتھ موجود ہیں تو کوئی اور کام کیوں کرے؟ وہ پیار سے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ لو سن لو، کوئلہ کھلایا ہے ان ہونہار ہاتھوں نے صبح بھیا کو۔ نور بولی تو مشال ہنس پڑی۔ وہ تو ان کی سزا تھی، بس کھانا تو میں پکا لوں گی۔ وہ معنی خیزی سے بولی۔ واٹ، آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ نور دنگ رہ گئی۔ دوسری طرف آہنگ اور نہال بھی۔ ہاں آتا ہے، بحرین میں میرے لیے ملازم نہیں رکھے ہوئے تھے۔ مشال ہنس پڑی تھی۔ یار کتنی چالاک ہیں آپ۔ نور اور نہال کھل کر ہنس دی تھی جبکہ آہنگ بھی مسکرا دی۔ آ جاؤ نا یار، پہلے تمہاری صلح کرا دوں گی، وہ آہنگ کا ہاتھ تھامے ہوئے بولی جبکہ آہنگ مسکرا کر اٹھ گئی تھی۔ مشال بائی نیچر بہت اچھی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کو احساس ہو رہا تھا سوائے ہانیہ کے، جو سب سے حسد اور جلن کرنے لگی تھی اور اس کے اندر کی ساری شرم جھجک سمینے ختم کرتی تھی۔ وہ چاروں باہر آ گئی۔ تائی جان اور چچی کچن میں تھی جبکہ بڑی امی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ میں کرتی ہوں آنٹی، آپ رہنے دیں۔ نہال نے ان کے ہاتھ سے سامان لیا۔ ارے آنٹی کیوں، بڑی امی کہو، سب مجھے بڑی امی کہتے ہیں، وہ بولی تو نہال ذرا خفیف سی ہوئی۔ آہنگ کو بیچ میں ہی بلا وجہ کھانسی آئی تھی جبکہ نہال سب سمجھ رہی تھی۔ مشال نور کو لے کر کچن میں آ گئی۔ چلو بتاؤ بحرین سٹائل میں کیا کھاؤ گی؟ وہ بولی۔ بھابھی کا ٹیسٹ ہے آج، مما آپ کو پتا ہے بھابھی کو کوکنگ آتی ہے، اور صبح وہ جلا ہوا پراٹھا بھائی کی سزا تھی۔ بائی دا وے، نور بتانے لگی تو تائی امی جہاں حیران ہوئی وہیں مشال کی پیشانی چوم لی۔ اور بھی اچھی اچھی سزائیں دے کر بالکل سیدھا کر دو اس نخریلے کو، وہ بولی تو سب ہی ہنس دیے۔ مشال البتہ خوش ہوئی۔ بڑی امی کی تو خواہش ہی تھی کہ مشال ان سے بھی ایسی بات کرے، مگر مشال بہت ریزرو رہتی ان سے، مگر وقت پر انہوں نے چھوڑ دیا تھا کہ حالات جلد اب بہتر کر دیں گے۔ چلو پھر آج کا کھانا تو مشال ہی بنائے، چچی نے کہا تو وہ وائی ناٹ کہہ کر سب کی پسند پوچھنے لگی۔ ویسے تائی امی وہاج کو کیا پسند ہے؟ مشال نے ان کی طرف دیکھا تو نور نے تالیاں بجائیں۔ ہماری بھابھی پہلی بہو ہے، اپنی ساس کو تائی امی کہا جا رہا ہے۔ نور اور آہنگ ہنسنے لگے تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ وہاج کی طرح تم بھی مجھے امی کہو گی تو اچھا لگے گا، اور اگر نہیں کہنا چاہتی تو تمہاری مرضی، زبردستی نہیں ہے، وہ بولی تو مشال مسکرا دی۔ اچھا وہاج بھیا کو کریلے بہت پسند تھے اپنے جیسے۔ نور اور آہنگ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی۔ بہت بول رہی ہو دونوں، مشال نے کہا، مگر مجال ہے ان پر اثر پڑا ہو، اور مجھے یہ کریلے سبزیاں نہیں بنانی آتی۔ اس نے شانے اچکائے۔ اوکے میں بحرین سٹائل میکرونی کھاؤں گی، نور بولی۔ میں دوست آہنگ کو پورا غم منا کر اب شدید بھوک لگی تھی۔ اور تم؟ نہال کی طرف مشال نے دیکھا۔ کچھ بھی، وہ معصومیت سے بولی تو بڑی امی کو بہت پیاری لگی فرائیڈ رائس۔ نور پھر سے بولی۔ باورچی نہیں ہوں میں، مشال تو حیران ہوئی تھی اس کی فرمائش پر۔ بھابھی کا ٹیسٹ ہے، وہ مزے سے کہتی باہر ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ شرافت سے آؤ اور بھابھی کے ساتھ ہیلپ کرواؤ۔ تائی امی اور چچی باہر آ گئی تبھی انہوں نے نور کو کہا۔ نہال، آہنگ اور نور نے مشال کی پھر سارا کھانا بنانے میں ہیلپ کی۔ آہنگ نے بتایا کہ وہاج کو ٹرائفل بہت پسند ہے، تبھی مشال نے ٹرائفل بنایا۔ آہنگ نے بھی التمش کی پسند کے کباب بنا لیے۔ وہ شام کی گئی تھی، رات تک کچن میں لگی رہی تھی۔
نہ جانے کیوں نہال کا بھی دل کیا تھا اسے سکندر کی پسند پتا ہوں. یہاں جب سے آئے تھے اس نے کچھ فرمائش نہیں کی تھی. ایک طرح نہال کو سکون بھی تھا مگر سب کو دیکھ کر دل میں خواہش بھی ہوئی تھی. سب ہی خوش تھے, منتظر تھے کہ کیا ہوگا, وہاں کیسا ریئیکٹ کرے گا. وہاں التمش اور سکندر نے زبردستی سارم کو فائل دے کر علیزے چودھری کے آفس بھیج دیا تھا. وہ سخت چہرے پر تاثرات لیے اپنی بائک پر سوار ہوا وہاں پہنچا تھا اور جیسے ہی ریسپشن پر اپنا تعارف کرایا سامنے بیٹھی لڑکی کے ہاتھ سے بے ساختہ پین چھوٹا تھا. وہ ایک دم کھڑی ہو گئی تھی. سوری سر, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. حالانکہ میم نے آپ کی تصویر دکھائی تھی مگر میں بھول گئی. آئی ایم سوری, وہ جلدی سے بولی. سارم نے ایک لمبا سانس کھینچا. اپنی میم تک یہ فائلز پہنچا دیں. سارم آج سا آیا تھا. سر میں کیسے, آپ پلیز. وہ اسے زبردستی علیزے چودھری کے کیبن تک لائی تھی. اس نے سب کو بتایا تھا کہ وہ سارم ہے. سب ہی اسے گریٹ کرنے لگے تھے. سارم حیران تھا مگر زیادہ اسے غصہ آ رہا تھا. اب دروازہ ریسپشنسٹ کھولتی کہ علیزے چودھری نے خود ہی کھولا. وہ مسکراتے چہرے سے اسے اندر آنے کی دعوت دینے لگی. سارم اندر آ گیا. وہ اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا دینا چاہتا تھا. اب اسے اپنے پروجیکٹ کی پرواہ نہیں تھی. کیا عجیب لڑکی تھی یہ. سارم نے خود ہی دروازہ لات مار کر بند کیا تھا. علیزے نے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی تھی. پلیز آئیں بیٹھیں. مجھے معلوم نہیں تھا آپ آنے والے ہیں. آپ ایک بار میرے مینیجر کو انفارم تو کر دیتے تو میں آپ کا بہترین استقبال کرتی. کس لیے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتا سرد لہجے میں بولا. علیزے کے پاس جواب نہیں تھا. وہ ہلکا سا مسکرائی. بیٹھ جائیں, پھر سوال کر لیجیے گا. میں نے اپنی چیئر اس کے لیے پیش کی. آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ سارم کو حیرانگی ہو رہی تھی مگر غصہ نکال گیا وہ اپنا. علیزے نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا مگر اسے تو اچھا لگ رہا تھا. سارم فیئرلی اس سے بات کر رہا تھا. فی الحال تو نہیں ہوا. کیونکہ آپ کو ایسا کیوں محسوس ہوا؟ کسی نے کچھ بدتمیزی تو نہیں کی آپ کے ساتھ؟ وہ پوچھنے لگی. سارم نے لمبا سانس کھینچا اور دانت پیس لیے. یہ فائل ہے, اس کو ایک بار دیکھ لیجیے گا, بعد میں کوئی ایشو نہ ہو. کیا یہ آپ نے بنائی ہے؟ وہ ایک ٹک اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی. جی بالکل میں نے بنائی ہے. اب اس کی آرتی اتاریں گی آپ؟ وہ ضد ہوتا بولا تھا. علیزے نے اپنی ہنسی روکی. نہیں, اب ایسا نہیں کہا میں نے, بس ایسے ہی پوچھ لیا. اب کچھ زیادہ ہی خفا نہیں ہوتے؟ وہ بولی تو سارم نے گھورا. آپ مجھ سے زیادہ فائل پر فوکس کریں تو بہتر ہے ورنہ. وہ بڑی بڑی آنکھوں میں سارم کا عکس دیکھتی پوچھ بیٹھی تھی. ورنہ یہ فائلز پکڑیں. جس نے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا ہوگا وہ خود آئے گا. وہ فائلز اس کی ٹیبل پر اچھال کر مڑنے لگا. ذرا سنیں. وہ بڑی مدھر آواز میں اپنی ہنسی روکتی اسے پکار گئی. سارم کے قدم رکے تھے. اس نے بس ذرا سی گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا. اتنا نخرہ کر رہے ہیں, کیا آپ کو نقصان نہیں ہوگا اس سے؟ وہ آہستہ سے بولتی پیپر سمیٹنے لگی. چند پیپر سارم کے قدموں کے قریب بھی گرے ہوئے تھے. اس نے وہ جھک کر اٹھائے تو سارم نے 2 قدم دور لیے. وہ اس کی فائل سینے سے لگا کر کھڑی ہو گئی. سارم نے دانت پیس لیے تھے. مجھے نقصانات کی پرواہ نہیں اور اب اپنے کام سے کام رکھیے گا. وہ انگلی اٹھا کر گھور کر بولتا نکلنے لگا. ٹھیک ہے پھر میں مسٹر وہاج کو کال کر کے ڈیل کینسل کا انفارم کر دوں گی. وہ پھر سے بولی. سارم کا میٹر گھوم گیا. میڈم پرائم منسٹر کو بھی فون کر کے کہہ دیں گی تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا. وہ دروازہ کھولنے لگا. اچھا خفا ہو کر جائیں گے؟ پہلی بار آئے ہیں. میں آپ کا کچھ نہیں رکھتا جو اتنا اٹلا رہی ہیں, اور نہ ہی مجھے ایسی خواتین سمجھ آتی ہے جو بلا وجہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے. وہ اپنے بقول بہت بڑی بات اسے کہہ گیا تھا کہ اس لڑکی کو ذرا سی شرمندگی تو ہوتی مگر وہاں تو عجیب ہی کہانی تھی. تو آپ بتا دیں کس طرح کی لڑکیاں آپ کو پسند ہیں. انشاءاللہ شکایت نہیں ملے گی آپ کو. وہ آہستہ سے بولتی اس کے نزدیک آئی تھی. سارم ضد سا ہو گیا. او جسٹ شٹ اپ. وہ غصے سے بھڑکا اور باہر نکل گیا جبکہ علیزے نے زبان دانتوں تلے دبا لی. دل آیا بھی تو کتنے کٹھور شخص پر آیا تھا. وہ سوچنے لگی تھی. جس دن پہلی بار اسے ایئرپورٹ پر دیکھا تھا اس دن سے جیسے آنکھوں کو کوئی اور بھایا ہی نہیں تھا. اس کا نخرہ, اس کا اسے اگنور کر کے گزر جانا. اس نے اکثر مردوں کو بس خود کو گھورتے پایا تھا مگر یہاں وہ علیزے چودھری بزنس وومن جو ان کے ساتھ مل جاتی تو ان کی کمپنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. اسے گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے اپنے گارڈ سے سارم کو انفارمیشن نکلوائی تھی ساری.
بابا یہاں نہیں تھے تب بھی وہ اپنی مرضی پر اتری ہوئی تھی۔ جس دن وہ آ جاتے شاید علیزہ چودھری کے مسکراتے چہرے پر سے مسکراہٹ پھر سے نوچ لی جاتی اور ایک بار پھر سے اسے اس کی عمارت اور اس کے سٹیٹس کا بتایا جاتا، مگر وہ فی الحال کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی سوائے سارم کے۔ تبھی اس نے وہ فائل سینے سے لگا لی تھی اور اچانک خیال آتے ہی اس نے جلدی سے فائلز کھولی تھی اور اس میں چیک کرنے لگی۔ سارم کا نمبر کہیں درج نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا تھا اور اپنے مینیجر کو بلایا۔ وہ مسٹر ہارون، مسٹر وہاج کو کال کریں اور ان سے کہیں کہ جس نے بھی یہ پروجیکٹ ریڈی کیا ہے ہم ان سے کس طرح کانٹیکٹ میں رہیں گے، کم از کم کوئی کانٹیکٹ نمبر ہو تبھی ہمارے لیے سہولت ہوگی۔ وہ پروفیشنل انداز میں بولتی فائلز کے پیجز الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ مینیجر نے سر ہلا کر وہاج کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں سارم کا نمبر اس کے پاس موجود تھا۔ نوٹ پیڈ پر سیو کرنے کے بجائے اس نے اپنے سیل پر سیو کیا تھا اور اب وہ اس نمبر کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں جتنی خوشی اس وقت تھی آج سے پہلے کبھی میسر نہیں آئی تھی۔